Like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت. قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے انسان کی طبیعت بنائی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے، کسی کو اپنا بڑا بناتا ہے. جن کے پاس حقیقی خدا نہیں ہے انہوں نے جھوٹوں کو خدا بنا لیا. جب ان کو صحیح خدا نظر نہیں آیا تو جو چیز نظر آئی انہوں نے اس کو خدا بنا لیا. جیسے کوئی شخص چوری کر کے بھاگ جائے، آپ کو الزام کسی پہ لگانا ہوتا ہے تو آپ اصل مجرم پکڑا نہیں جا رہا تو جو نظر آ رہا ہے آپ اس پہ الزام لگا دیں تو یہ غلط طریقہ ہوگا، صحیح طریقہ نہیں ہوگا. کوئی آپ پر احسان کر رہا ہے، آپ کو احسان کرنے والا نظر نہیں آ رہا، جو نظر آ رہا ہے آپ اس پر احسان ڈال دیں کہ اس نے کیا ہے تو یہ بھی غلط طریقہ ہوگا. تو اللہ کے احسانات ہیں، انسان کو بنایا، پیدا کیا، بڑا کیا. تو جب لوگوں کو حقیقی اللہ نظر نہیں آیا جو بھی چمکتی ہوئی چیز، خوبصورت چیز نظر آئی لوگوں نے اسی کو اپنا معبود بنا لیا، یہ ہمارا خدا ہے. تو معبود سب کا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو ایتھیسٹ ہیں، جو ملحد ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، خدا ان کا بھی ہوتا ہے. ان کا خدا کیا ہوتا ہے؟ من اتخذ الہہ ہواہ. فرمایا وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، خواہشات کو خدا بنا کے رکھا ہوا ہے. جو لوگ بھی اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہیں، دیکھیں اس زمانے میں کامیاب وہ سمجھا جاتا ہے جس کی چاہتیں پوری ہوں. آپ کی چاہت تھی یہ ملے، وہ مل گیا، کامیاب ہو گئے. آپ کی چاہت تھی یہ ملے، نہیں ملا، اٹ از کالڈ ناکام. یہی ہے. گنجے کی چاہت ہوتی ہے سر پہ بال آ جائے، آ گئے کامیاب، نہیں آئے بولو ناکام.
بیمار کی چاہت ہوتی ہے شفا مل جائے، مل گئی کامیاب ہو گیا، نہ ملی بولو ناکام۔ پوری دنیا میں کامن ہے یہ مسئلہ۔ غریب کی چاہت ہوتی ہے پیسہ آ جائے، آ گیا ساری دنیا کو انٹرویو دیتا پھرے گا، دوستوں میں بھرم مارے گا، بھائی میں تو سائیکل پہ گھومتا تھا، میں نے یہ کیا تو میں نے یہ کیا، میں نے یوں کیا پھر میں نے یوں کیا۔ سکسیس اس طرح سے حاصل ہوتی ہے، انگلش بھی مارے گا، اردو میں بھی سمجھائے گا، پنجابی میں بھی سمجھائے گا۔ بہت آگے نکل گیا تو انٹرویوز ہوں گے ٹیلی ویژن پہ کہ آپ نے یہ کیسے اتنا پیسہ کمایا، اتنا آگے آپ کیسے گئے، لوگوں کو بتاتا پھرے گا۔ غریب کی چاہت کیا ہے؟ پیسہ آ جائے۔ تو کامیاب غریب وہ ہے جس کی یہ چاہت نہ پوری ہو، یا وہ ہے جس کی یہ چاہت پوری ہو جائے؟ پوری ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ کنوارے کی چاہت کیا ہے؟ شادی ہو جائے، جو بیان سنتے ہیں، ہو گئی کامیاب ہے، نہیں ہوئی تو چار والوں کو دیکھ کر اور بیچارے ٹھٹھر۔ جیسے بلی کو آپ سردی میں نہلا دیں، کوئی ایک بچہ بلی کو سردیوں میں نہلا رہا تھا، کسی نے کہا مر جائے گی، اس نے کہا نہیں مرے گی۔ بعد میں وہ بھائی ویڈیو نہیں بنائی ہے، ویڈیو بالکل ناٹ الاؤڈ، بالکل نہیں، یہ یوٹیوب پہ جائے گی وہاں دیکھ لیجیے گا۔ تو ایک بچہ بلی کو نہلا رہا تھا، کسی نے کہا مر جائے گی، اس نے کہا نہیں مرے گی، ہم بھی تو نہاتے ہیں۔ بعد میں وہ صاحب گزرے تو دیکھا بلی مری ہوئی ہے، اس نے کہا میں نے کہا تھا نا مر جائے گی، اس نے کہا نہلانے سے نہیں مری ہے، نچوڑنے سے مری ہے۔ آپ کی بات پھر بھی غلط ثابت ہو گئی، آپ نے کہا تھا نہلانے سے مرے گی، آپ پھر بھی غلط ثابت ہو گئے، نہلانے سے، اس کے بعد جو نچوڑا ہے نا تو اس سے مری۔ تو بلی کہاں سے آ گئی؟ ہاں، بلی جیسے ٹھٹھر جاتی ہے نا ٹھنڈے پانی سے نہانے سے، تو ایسا ہی کنوارا آدمی جب سنتا ہے کہ فلاں کی 4 ہو رہی ہیں اور میری ایک بھی نہیں ہوئی، تو وہ بھی ایسے ہی بیچارہ بلی کی طرح ٹھٹھر جاتا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کوئی اچھا رشتہ مل جائے۔ آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جاب کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں میں ترقی کر جاؤں، میں آفیسر بن جاؤں، اگر آپ بن گئے، آپ 17 سے 18ویں گریڈ پہ چلے گئے، 18ویں سے 19ویں گریڈ پہ چلے گئے، 19 سے 20ویں پہ چلے گئے، کامیاب ہوتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، مبارکبادیں موصول ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہر ماتحت کی چاہت ہوتی ہے کہ میرا مقام ایک اسٹیپ اوپر چلا جائے۔ یہ چاہتیں ہیں جس کو خواہشات کہا جاتا ہے۔ ان کے پیچھے پوری دنیا دوڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، اور دنیا میں رنگینیاں بھی اسی وجہ سے ہیں۔ اگر یہ چاہتیں ختم ہو جائیں تو دنیا پھیکی پڑ جائے گی۔ اور راحت اندوری کا پتہ نہیں ایک شعر ہے، مجھے پوری طرح بھی یاد نہیں ہے، وہ جب سے روٹھی پھیکے پڑ گئے، پتہ نہیں کنگن منگن، محبوبہ کا تذکرہ کر رہا ہے کہ وہ جو اس کے کنگن اور زیور اور وہ سب کچھ تھا نا، جب سے وہ روٹھی ہے تو وہ اس کے سارے، کیونکہ کوئی تعریف کرنے والا، بڑا اچھا شعر ہے، یوٹیوب پہ سرچ کر لیے گا، وہ بڑا زبردست، راحت اندوری بڑے زبردست شاعر گزرے، اس کی کتھئی آنکھوں میں خنجر منجر، پتہ نہیں اس طرح کا کچھ ہے، یعنی محبوبہ کا آپ دیکھو شاعر لوگ کیا نقشہ کھینچتے ہیں، اس کی آنکھوں میں خنجر بھی ہے، چاقو بھی، چھریاں، یعنی قاتلانہ آنکھیں ہیں، اس کی تعبیر دیکھو، چاقو بھی، خنجر بھی، چھریاں بھی۔ تو شاعروں کی اصطلاح میں نا
جو عام عرف میں جو چیز گالی ہے وہ شاعروں کی اصطلاح میں وہ تعریف ہے. جیسے ہم جب کسی کو کہیں ظالم تو یہ گالی ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ ہم کسی کو کہیں قاتل تو یہ گالی ہے نا. لیکن شاعر جب اپنی محبوبہ کو ظالم کہتا ہے تو وہ برائی نہیں کر رہا بلکہ اس کی تعریف کر رہا ہے, کیونکہ محبوب ظالم ہی اچھا لگتا ہے. اس میں استغنا ہوتا ہے, تھوڑا سا لفٹ نہیں کرا رہا, ظلم کر رہا ہے. مظلوم پہ کسی کو بھی کسی سے دیکھو, مظلوم پہ ترس, یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کے بعد ٹو بی نوٹڈ ہے, اس کو نوٹ کر لیں, یا آپ کو بھی زندگی میں یہ چیزیں فائدہ دیں گی. مظلوم پہ انسان کو رحم تو آتا ہے, محبت نہیں ہوتی. خوب سمجھ لو, محبت ہمیشہ مستغنی سے ہوتی ہے, عزت ہمیشہ مستغنی کی ہوتی ہے. دیکھو جو غنی ہے نا, غنی مالدار, انسان کا دل مائل اسی کی طرف ہوتا ہے. غریب پہ ترس تو آئے گا, دوستی لگانے کے لیے اس کی طرف دل مائل بولو نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس پیسہ ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں اس کو میری ضرورت نہیں ہے, اس کے اندر غنا ہے. غنا کا مطلب اس کو میری ضرورت نہیں ہے. یہ چیز انسان کو مائل کرتی ہے اس کی طرف. اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آدمی سمجھتا ہے یہ میرا محتاج ہو سکتا ہے. محتاجی کا عنصر جہاں آ گیا وہاں انسان کے دل سے اس کی عظمت نکل گئی. اللہ جب اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے نا کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں, تو کیا اللہ اپنی معاذ اللہ مظلومیت بیان کرتا ہے بھائی؟ میرے پاس کچھ بھی, معاذ اللہ نقل کفر, کچھ بھی نہیں ہے, میں تو اس کائنات کا مالک رہا ہی نہیں, سب تو تم نے قبضہ کر لیا ہے. نا 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 نا. اللہ جب اپنا تعارف کرواتا ہے, اللہ الصمد, بے نیاز, کسی کی ضرورت اس کو نہیں ہے. لہو ما فی السماوات, جو کچھ آسمانوں میں ہے ہمارا ہے, جو کچھ زمین میں ہے ہمارا ہے. یہ تو ہم نے تمہیں بھیک میں دیا ہوا ہے, اصل تو ہم ہیں. اللہ بتاتا ہے میں دولت والا ہوں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں اور زمین کے خزانے میرے ہیں. تو اللہ اپنا بینک بیلنس بتا رہا ہے نا, بہت دولت والا ہوں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ اپنی عظمت دوسرے کے دل میں بٹھانا چاہتے ہو تو اپنی محتاجیاں اس کے سامنے پیش نہ کرو. یار میرے یہاں بھی درد رہتا ہے, میرے گھٹنے کا بھی مسئلہ ہے, میرے کو شوگر بھی ہے, میرے گردوں کا بھی سیٹنگ آؤٹ چل رہی ہے, میرے سر پہ بال بھی نہیں اگ رہے, میری بیوی بھی بھاگ گئی ہے, اور جو ہے وہ پیسے بھی نہیں ہیں, اور ٹینشنیں بھی بہت ہیں. اس سے سامنے والے کے دل میں آپ کی محبت نہیں کر. ترس کھا کے 50 روپے زکوٰۃ کے دے گا ضرور, سمجھ رہے ہو؟ ترس کھائے گا, 50 روپے نکال کے بولے گا پتلی گلی سے نکل گیا. آپ کی عظمت جب بیٹھے گی جب آپ سر اٹھا کے جیے. ہو سکتا ہے میرے اس بیان سے غریب آدمی پریشان ہو کہ ایک تو غربت کی ٹینشن, اوپر سے مفتی صاحب نے کہہ دیا غریب کی عزت نہیں ہوتی. اس کا جواب یہ ہے کہ غربت عیب نہیں ہے, محتاجی, لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنا یہ عیب ہے. غریب ہو کے بھی سر اٹھا کے جی چل سکتا ہے, اور مالدار ہو کے بھی بھکاریوں کی طرح زندگی گزار سکتا ہے. ہمارے بہت سے سیاستدان مالدار ہیں, سوچ کے بھکاری ہیں. دولت مند ہونے کے باوجود ان کی معاشرے میں عزت نہیں ہے, کیونکہ ہر وقت ہاتھ کیسے رہتا ہے, ایسے رہتا ہے. اور ہم نے علماء کو دیکھا ہے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے, سر اٹھا کے جیتے ہیں. پوچھو بھائی کچھ ہے, تو اللہ کا دیا بہت کچھ. کسی کی جیب پہ نظر, بولو استغنا. نبی نے فرمایا تخلو, یہ اصل موضوع کہیں ہٹ نہ جائے نا جو لے کے شروع ہو, درمیان میں ٹیکنیکل پوائنٹ کی باتیں آتی ہیں وہ پارسل کرنا ضروری ہوتی ہے, کیونکہ پھر وہ الگ سے موضوع بنا کے نہیں آتی.
حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اختیار کرو، اللہ کی خلق جو طبیعت ہے نا وہ اللہ والی اختیار کرو۔ تو اللہ کا خلق وہ دوسروں کے سامنے محتاج بننا ہے یا غنا ہے؟ غنا کہتے ہیں محتاج نہ ہو، تبھی غنی مالدار کو بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں مالدار کا اصل ترجمہ غنی نہیں ہے، مالدار کو عربی میں غنی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مستغنی ہوتا ہے، غنی ہوتا ہے، بے پرواہ ہوتا ہے۔ سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے۔ غنی سے اوپر کا درجہ ہے صمد۔ غنی کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، صمد کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، لوگ اس کے محتاج ہوں۔ سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ انسانوں میں بھی صمد ہوتے ہیں، محلے کا بھائی دادا ہے بھائی، کسی سے نہیں مانگتا لیکن بہت سے گھروں کے چولہے اس سے جل رہے ہیں۔ حقیقی صمد تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کسی کے محتاج نہ ہوں لیکن آپ کے ذریعے بہت سوں کے گھروں میں چولہے جل رہے ہیں۔ یہ اچھی صفت ہے۔ آج تو سارا آوائی کے آوائی بگڑا ہوا ہے۔ تو یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی جی؟ خواہشات کی محتاجی تو شروع ہوئی تھی، وہ تو یہاں سے ادھر کہاں سے آ گیا؟ ایک بندہ ڈائری لے کے جی بلی کی طرح تو سپڑ کے وہ تو مار دیا تھا ہم نے اس کو ہے۔ نیت پہ تو بات کر رہا تھا، نیت تو کیا بات۔ خیر میں مثال دے رہا تھا کہ کون بلی کی طرح سپڑا تھا؟ ہاں وہ کمارا کے جب سن کے نا وہ والا بیچارہ بلی کی طرح کیا ہو جاتا ہے، سپڑ جاتا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی، ایک تو یہ میں جلدی سے مکمل کر دوں کہ آپ چاہتے ہیں نا سامنے والے کے دل میں اپنی محبت بٹھائیں تو محتاجیاں ظاہر نہ کریں، حتیٰ کہ میاں بیوی کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں یوٹیوب پہ، ان کا ایک بڑا اچھا کلپ دیکھا میں نے۔ بعض دفعہ وہ پھینکتے بھی ہیں لمبی لمبی، لیکن بعض دفعہ بڑی خاندانی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو بڑی زبردست بات انہوں نے کی، بہت اچھی بات کی، اور ایک لبرل آدمی کے منہ سے یہ بات سن کے مجھے زیادہ اچھا اس لیے لگا، میں نے کہا بھائی یہ خاندانی بات، ورنہ لبرل لوگ اس طرح کی باتیں کرتے نہیں ہیں۔ تو میں نے اس پہ وہ کمنٹس بھی کرنے کا ارادہ تھا، لیکن وہ پتہ نہیں کلپ کہاں غائب ہو گیا نا، وہ پھر بہت تلاش کیا ملا، ورنہ میں لکھ رہا تھا اپنا نام لکھ کے کمنٹس کروں ڈاکٹر صاحب ہٹو بچوں ہو گیا، خاندانی بات ہو گیا، مفتی طارق مسعود ہیئر، لیکن وہ کلپ ہی شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے، پتہ نہیں پھر دوبارہ بچوں ہو گیا۔ تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی ڈاکٹر صاحب نے، ماہر نفسیات ہیں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا استغنا والی، کہ جب آپ مستغنی ہوتے ہیں تو پھر آپ کی عظمت بھی سامنے والے کے دل میں آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی، ان کا تو یہ ٹاپک نہیں تھا لیکن جو بات کی وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے تو مجھے یاد آ گئی وہ۔ انہوں نے خواتین کو نصیحت کی ایک بڑی پیاری مثال سے کہ دیکھو جب تک تمہاری شادی نہیں ہوتی کالج کے باہر لڑکے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بھائی؟ کالج کے باہر لڑکے انتظار میں، لڑکے ہی کھڑے ہوتے ہیں، لڑکیاں کبھی بوائز کالج کے باہر نہیں کھڑی ہوتی۔ کبھی ایسا دیکھا کہ بوائز کالج اور لڑکیاں باہر انتظار میں، اگر اتنا خوش قسمت کالج کوئی ہو تو سارے لڑکے وہیں چلے جائیں پھر کہ بھائی یہ ساری گرلز انتظار میں کھڑی ہوئی ہیں۔ الٹا معاملہ ہوتا ہے، گرلز کالج کے باہر کون کھڑا ہوتا ہے؟ لڑکے۔ لڑکیوں کے پیچھے کون بھاگتے ہیں؟ ہر نر مادہ کے پیچھے بھاگتے ہیں، جانوروں میں بھی ہے یہ، اس کے برعکس بہت کم ہوتا ہے، بہت ہی کم، لیکن جانوروں میں بھی یہ ہے کہ نر ہمیشہ مادہ کے پیچھے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خاندانی بات کی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جو آدمی آپ کے پیچھے بھاگتا تھا رشتے تلاش کرنے کے لیے، ابا کے ریکویسٹ کر رہا ہے، پھر جو ہے وہ استخارے نکال رہا ہے، اور یہ میری اپنی تعبیرات ہیں، جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر بیوی شوہر کے پیچھے بھاگتی ہے ساری زندگی۔ کیا خیال ہے؟
تھوڑے دن تک تو معاملہ سیٹ رہتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بیگم صاحبہ ہمیشہ یہ ٹائم نہیں دے رہے، یہ آ نہیں رہا ہے، پہلے کالج کے باہر 3 گھنٹے کھڑا رہتا تھا، ایک دن میں نے نمبر دے دیا تھا تو خوشی سے بے ہوش ہو گیا تھا. ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے نا، کوئی بھی کالی کلوٹی کوئی بھی لڑکی کسی بندے کو نمبر دے کے چلی جائے نا، وہ لڈو تو پھوٹتے ہیں اس کے دل میں. رفیع بھائی بھی کہہ رہے ہیں ہاں، جوان آدمی ہے ظاہر. تو یہ تعریف کر رہا ہوں آپ کی. تو اب ہوتا کیا ہے، نکاح کے بعد تھوڑے دن تک تو یہ سیٹ اپ چلتا ہے، اس کے بعد معاملہ کیا ہو جاتا ہے، بالکل الٹ. پھر بیوی کو شکایت ہوتی، ٹائم نہیں دیتا، گھر سے باہر رہتا ہے، گٹر کے ڈھکن پہ سارا دن بیٹھا رہتا ہے، گھر آنے کے بعد بھی باہر نکل جاتا ہے، گھمانے نہیں لے کے جا رہا، کہیں ہوٹل پہ نہیں لے کے جا رہا، کہیں سفر پہ نہیں لے کے جا رہا، ٹائم ہی نہیں. یہی شکایتیں چلتی ہیں نا ساری زندگی. ڈاکٹر نے ایک بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ اس کی ایک بڑی وجہ عورت خود ہے. وہ یہ شو کرنے لگتی ہے کہ میں آپ کی بہت زیادہ محتاج ہوں، آپ کے ٹائم کی، آپ کے پیسوں کی، آپ کی محبت کی. اس محتاجی کی وجہ سے اس کے دل میں یہ تعبیرات میری اپنی ہیں. آپ کہیں گے ڈاکٹر نے تو یہ الفاظ نہیں کہتے، ڈاکٹر نے جو کہا نا وہ میں اپنے الفاظ میں بیان. ہمارا اپنا اسٹائل ہے نا، ہر آدمی کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے بھائی، ہر بات کو ہر آدمی اپنے اسٹائل میں بیان. تو اسٹائل ہمارا ہے، بات ڈاکٹر صاحب کی، مثال ڈاکٹر صاحب کی ہے، بات بھی نہیں، مثال. بات تو ہماری ہے جو ابھی میں نے آپ کو استغنا والی بتائی، مثال بڑی خاندانی ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں. تو یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیتی ہے کہ میں آپ کی محتاج ہوں. مرد کو پتا ہے کہ یار یہ کہیں بھاگنے والی، یہ تو گھر کا مال ہے، گھر کی مرغی دال برابر، اس کو میں ٹائم دوں تو بھی ہے، نہیں ٹائم دوں بولو یہ تو قبضے میں آ گئی نا، یہ تو قبضے میں آ گئی، اس نے کدھر جانا ہے. اب میں اپنی مثال دے رہا ہوں آپ کو، اپنی سے مراد جو ہم لوگوں سے سنتے ہیں، یہ ڈاکٹر کی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ڈیورس ہوتی ہے تو جتنا مرد تڑپتا ہے اتنی عورت نہیں تڑپتی. یہ میں نے دیکھا ہے، لوگ طلاق تو دے دیتے ہیں مردوں میں، اس کے بعد زیادہ تر مردوں کو ہم نے ڈپریشن میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ جو گھر کی مرغی دال برابر تھی نا، جب اپنے ہاتھ سے نکل گئی اب وہ گھر کی مرغی رہی نہیں ہے، اس کی ویلیو دوبارہ بحال ہو جاتی ہے. تبھی اکثر دیکھا ہے 99% طلاقیں دے کے روتے زیادہ مرد ہی ہیں. یہ تو صبح شام یہاں کیسز ہو رہے ہوتے ہیں نا، یار دے دی یار، اس وقت تو بالکل سمجھ میں آ رہا تھا، دماغ خراب ہو گیا، 6 مہینے بعد رونا شروع کرتا ہے، کبھی 8 مہینے بعد پاگل ہو جاتے ہیں. اکثر تو مکر جاتے ہیں طلاقیں دے کے. یہ کیس آیا پنڈی سے، خاتون نے کہا میرے میاں نے 3 طلاقیں طبیعت سے تسلی سے دی ہیں، اور پھر دینے کے بعد بوکھلا گئے. اگلے دن دماغ سیٹ ہوا تو اہل حدیث سے فتویٰ لے آئے کہ 1 ہوتی ہے. میں تو پھر بتا دیتا ہوں سیدھے طریقے سے. میں نے اس خاتون سے کہا زنا کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، 3 دے دیے ختم. اب بیچاری کا پورا خاندان بائیکاٹ کر رہا ہے، ماں باپ کہہ رہے ہیں گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے. کہ جب فتویٰ لے آیا تو کیوں؟ میں نے کہا وہ فتویٰ کالعدم ہے. نبی کا فتویٰ بھی ہے 3 ہوتی ہے، صحابہ کا بھی، 4 اماموں کا بھی، قرآن کا بھی، سب کا یہی فتویٰ ہے. پتہ نہیں کہاں سے نکالا ان لوگوں نے. تو اس خاتون میں اللہ کا خوف، اس نے پھر دارالعلوم کرنگی سے فتویٰ لیا اور بھی دیگر اداروں سے، سب نے دیا کہ بھئی حرام ہو گئی. میں نے ان سے کہا کہ ان میں سے کسی کی بات نہ ماننا. کہہ رہی ہے شوہر چھوڑ نہیں رہا، ہڈا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا. تو میں نے کہا کہ اس فتوے کی بیس پہ آپ عدالت سے خلا لے لیں. عدالت کا خلا تو اکثر کالعدم ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس ایک بیس ہے اس کی. اور پھر بھی اگر گھر والے آپ کو مار پیٹ کے وہاں بھیج رہے ہیں شوہر کے پاس، اور شوہر بھی نہیں چھوڑ رہا، تو کسی NGO سے رابطہ کریں، وہاں چلے جائیں. زنا سے بچنے کے لیے جو کچھ ممکن ہو وہ بولو فرض ہے. ہماری نظر میں اہل حدیث کے فتوے کی حیثیت 0 ہے، میں اختلاف ہے ہی نہیں، یہ بنایا گیا اختلاف. اہل حدیث حضرات کو یہ بات سن کے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت غصہ کرتے ہیں، تو آ جائیں بیٹھ کے بات کریں. میں اس پہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ بڑا عالم آیا ان کا.
کچھ بھی نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ کل پھر اس خاتون کا فون آیا کہ میں نے بڑی ہمت کی ہے، حالانکہ وہ خود بھی شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اس کو شوہر سے نفرت نہیں ہے، لیکن شریعت کی حدود۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ 28ویں پارے کی پہلی آیتیں، ان کے شوہر نے کہہ دیا تھا کہ انت علیہ کظہر امی، عرب سمجھتے تھے کہ ان الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے۔ کیسے نبی کے پاس بار بار روتی ہوئی آئیں، وہ تو شوہر کے پاس رہنا چاہتی تھی کہ میرے بچے ہیں، لیکن نبی سے پوچھ رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں حلال ہو یا حرام؟ آپ نے فرمایا میں گنجائش نہیں پاتا۔ پھر قرآن سے آیتیں نازل ہوئی کہ ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو عورت اگر شوہر کے پاس رہنا چاہتی ہے، شوہر رکھنا چاہتا ہے، اس سے میاں بیوی حلال نہیں ہوتے۔ جب طلاق کے الفاظ زبان سے نکل گئے تو ہمیں یا تو آسمان سے وحی کا انتظار کریں، اور وہ اب نازل نہیں ہو سکتی، تو جو وحی نازل ہو چکی ہے اس میں اللہ نے صاف طور پہ فرما دیا کہ تیسری طلاق کے بعد عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا کہ فوراً دی ہو یا 6 مہینے بعد دی ہو، ہم بستری سے پہلے دی ہو یا ہم بستری کے بعد دی ہو، اللہ نے یہ فرق نہیں کیا اس میں۔ لوگ کہتے ہیں دونوں چاہ رہے ہیں، میاں بیوی کی خواہش ہے، چاہ رہے ہیں۔ اسلام تو جوڑ چاہتا ہے، اسلام جوڑ چاہتا ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے۔ وہ جوڑ یہ ہے کہ اسلام طلاق پر پابندی لگاتا ہے کہ اکٹھی دینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، اس طرح سے جوڑ چاہتا ہے۔ دینے کے بعد جوڑ نہیں چاہتا، دینے کے بعد تو سزا دینا چاہتا ہے مرد کو کہ اب یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، اب نہیں واپس لا سکتے تم اس کو، دی کیوں تم نے۔ خیر یہ موضوع تو میں کئی بار، کیونکہ اہم موضوع ہے اور اس کی کثرت بہت ہو رہی ہے، اس لیے میں بار بار چھیڑتا ہوں اس کو۔ دیکھو جو اصلاح چاہے گا نا معاشرے کی، وہ ایک موضوع کو بار بار ریپیٹ کرے گا، اور جو چاہتا ہے کہ جیسے لیکچرار بیٹھ کے ایم اے اسلامیات کی تیاری کراتے ہیں، وہ جب یونیورسٹی میں ایک لیکچر ایک دفعہ دے دیا، پورے سال اس کو ریپیٹ بولو نہیں کریں گے۔ آپ ہمارے بیان کو کسی اسلامی یونیورسٹی کے لیکچرار کی طرح نہ سنا کریں کہ پچھلے ہفتے بھی مفتی صاحب نے یہ بات بولی تھی تو اگلے ہفتے کیوں بول دی۔ میں کوئی ایم اے اسلامیات کی تیاری تھوڑی کروا رہا ہوں آپ کو۔ تو جب بھی کوئی شخص چاہے گا کہ معاشرے میں ایک برائی ختم ہو، تو جو برائی ہے اس پہ رد بار بار کیا جائے گا۔ قرآن الحمد سے لے کے والناس تک نصیحت ہے، اور نصیحت میں موضوع کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، اس لیے قرآن ایک موضوع کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ یہ بات تو اللہ نے پہلے بھی کہی ہے، دوبارہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ، ہم اپنے مضامین کو بار بار پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو۔ نصیحت ایک مرتبہ میں حاصل نہیں ہوتی، عام طور پہ سمجھتے نہیں ہو، میرا خیال ہے بات۔ یہ طلاقوں کا بہت زیادہ ریشو بڑھ رہا ہے، اور جا کے فوراً فتویٰ اٹھا کے لے آتے ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ فتوے دینے والے مارکیٹ میں آپ کو ہر قسم کے مولوی مل جائیں گے، ہر آدمی نے قرآن و سنت ہی کا لیبل لگایا ہوا ہے، اور جب وہ تحریر آتی ہے آپ کے سامنے، آپ سمجھتے ہو کیا دلائل ہیں، وہ آپ کو دلائل اس لیے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ خود اس علم میں زیرو ہو، اس لیے آپ کو دلائل لگ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کرونا کی تحقیقات عام آدمی کو لگتا ہے بڑی زبردست تحقیقات ہیں، ڈاکٹر سے پوچھو وہ کہے گا یہ پھینک رہا ہے بہت بڑی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عام آدمی کو لگ رہا ہوتا ہے۔ تو خیر کیا بات چل رہی ہے، دیکھو یہ موضوع کیا، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر نے بڑی خاندانی مثال دی کہ عورت میں استغنا ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بار بار آپ گھر سے باہر نکلے فون کر کے پوچھ رہی ہیں، پھر دفتر بیٹھے ہوئے ہیں کیا کھایا، چائے پی لیا آپ نے آفس، پھر واپس ابھی تک آئے نہیں آپ واپس، میں گھبرا گئی تھی آپ رہ کہاں گئے۔ یہ چیزیں کیا کرتی ہیں، یہ ایک انسان کی نیچر ہے۔ اگر تھوڑا سا ناز نخرے ٹائپ کی چیز ہو نا تو پھر معاملہ کیا ہوگا، وہ کیفیت تو نہیں ہوگی جو کالج کے باہر ہوتی تھی، لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ایک صاحب سفر پہ گئے 10-15 دن کے لیے، جس دن گھر آ رہے تھے کہہ رہے تھے یار 10-15 دن گھر سے باہر رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے جنت میں ٹہل رہا ہوں میں، اور گھر میں جا رہا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب پھر جیل میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں پھر وہی
گھر سے باہر جاؤ بتا کے جاؤ, گھر میں آنے سے پہلے دیر ہو جائے تو بتاؤ. ایک ایک چیز نا موبائل پہ بالکل ریموٹ کنٹرول کی طرح بندہ گیا کہاں ہے. تو اس یہ خواتین کو ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا استغنا پیدا کرو اپنے اندر. بولو بھائی جیسے مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ کو بھی میری اسی طرح ضرورت ہے, آپ کو بھی میرا ٹائم مجھ سے چاہیے. ابھی نہیں ہے ٹائم میرے پاس, ہر وقت ٹائم باتیں یہ کیا ہے, تھوڑا سا اسٹائل مارنا پڑے گا. آپ نے کہا کہ چلو بیگم شاپنگ کرنے چلتے, کیا شاپنگ لگا کے رکھی ہوئی ہے, مجھے اپنے بھی کچھ کام ہوتے ہیں. وہ ہمارے ایک دوست تھے, ان کی وائف عالمہ بن رہی تھی. وائف کیا بن رہی تھی؟ عالمہ, بہت پڑھ رہی تھی. تو میں جب ان دوست سے ملنے کے لیے جاتا تو مجھے کہتے کہ یار وہ میں پہلے ناشتہ کر لوں اس کے بعد چلوں گا. میں نے کہا ناشتہ کر لو. کہہ رہے ہیں یار وائف ابھی اسٹڈی کر رہی ہیں, جب فارغ ہو جائیں گی تو ناشتہ بنا کے دیں گے. وائف کا بھی اسٹڈی ٹائم ہے, مطالعے کا ٹائم. تو بچوں ہو گیا یار, یہ تو صاحب کا سنا تھا, صاحب ابھی پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد جب فارغ ہو جائیں گے. میں نے کہا اتنی دیر آپ کیا کرو گے؟ کہ پنکھا جھولیں گے بیٹھ کے, اور کیا کریں گے. یہ تو زیادہ ہو گئی, لیکن یہ انسان کی نیچر ہے, تھوڑا سا استغنا پیدا کرنا چاہیے. ڈاکٹر نے ایک بڑی خاندانی بات اور بھی کی, تو وہ بھی بتا دیتا ہوں, پارسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بعض مرد اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. میری عادت ہوتی ہے کہیں سے بھی کوئی خیر کی بات ملے نا تو پارسل کر دو. اگر یوٹیوب پہ ملی ہے, اچھی مثال تھی, تو ہم نے کہا پارسل کر دیں گے, کیا جا رہا ہے اس میں. ڈاکٹر صاحب کا حلقہ جتنا ہوگا ہمارا الگ قسم کا حلقہ ہے. یہ بڑی خاندانی غلطی ہوتی ہے گھروں میں. انہوں نے مثال دی کہ کوئی مرد اگر اپنی بیوی کو مارتا ہے, بعض مردوں کے ہاتھ بہت کھلے ہوتے ہیں نا, بات بات پہ تھپڑ, بات بات پہ گالی, عورت پھر ناراض ہو جاتی ہے. ظاہر ہے ایک آدھ دن تو ناراضی برداشت ہوگی, اس کے بعد مرد سے بھی برداشت نہیں ہوتی. وہ غصہ کرتا ہے, منہ کیوں بنایا ہوا ہے. اب دیکھو محتاج ہے نا بیوی کا, اس کو چاہیے کہ بیگم کا منہ مجھے اسی طرح ڈیزائن کے ساتھ چاہیے جس طرح پہلی رات کو تھا. وہ والا ڈیزائن اب اس میں آ نہیں رہا, کیونکہ 2 تھپڑ لگا چکے ہو نا آپ اس کو. اب کیا ہوتا ہے کہ پھر مرد کو جب بیوی کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھائی گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے, منہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے, کوئی بات کرے, کوئی جو بھی عزت دار آدمی ہوگا وہ تو یہی چاہے گا نا, تو وہ پھر اس کو منا لیتا ہے. عورت پھر مان جاتی ہے, اس کے بعد ہنسی خوشی زندگی شروع. پھر کسی دن موڈ اٹھا, پھر اڑا کے 2 تھپڑ لگا دیے, پھر منا لیا. تو یہ چلتا رہتا ہے. اور مرد کا پھر ہاتھ جو ایک دفعہ اٹھنا شروع ہو جائے نا, پھر اس کی بریکیں فیل ہوتی ہیں, پھر وہ جانوروں کی طرح کوٹتا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے گھروں میں, پھر وہ جانور بن جاتے ہیں, درندے. عورت محتاج ہے, وہ نہ طلاق لے کے اپنے باپ کے گھر جا سکتی ہے, بچے لے کے کہاں جائے گی. وہ اس لیے برداشت کر رہی ہوتی ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو بولو برداشت کرو. تو اس کا حل یہ بتایا کہ ایسی کنڈیشن میں عورت کو چاہیے کہ جب مرد منا رہے تو وہ نہ مانے. کیا کرے؟ کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ زیادہ ٹھیک کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اچھا کام ہے, یعنی کبھی کبھار تو قابل برداشت ہے. جب زیادہ ہو رہا ہے تو عورت کو یہ کہے کہ جب مرد منانے آئے تو اس کے بولے کہ بھائی جو وجہ میری ناراضی کی ہے اسے کیا کرو, ختم. یہ دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھے گا. ورنہ یہ خالی پیلی کے یہ منانا, اور جب اپنی ضرورت ہو تو منانے بیٹھ جاؤ, یہ مارکیٹ میں یہ چلے گا. یہ ڈر بھی لگتا ہے اس سے کہیں گھروں اور برباد نہ ہونا شروع ہو جائے, کیونکہ بعض دفعہ غلطی عورت کی ہوتی ہے. تو ایک تو وہ منا رہا ہے, مان نہیں رہی ہے, اور الٹا ہی اور زیادہ معاملہ بڑھ نہ جائے کہیں. لیکن اگر خام میں بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے تو بھائی اس ریزن کو پہلے ختم کرنے کی کوشش کرو. یہ ہو کیوں رہا ہے بار بار, یہ ہو کیوں رہا ہے؟ ورنہ جب یہ معاملات بڑھتے ہیں نا تو ڈپریشن میں جاتے ہیں, نفسیاتی مریض بنتے ہیں, پھر عادت بن جاتی ہے. یہ اس کی عادت چلانے کی اور اس کی عادت مارنے کی. پھر یہ ایسے ہے جیسے ان کی نیچر کا حصہ. اور ایک اور خاندانی بات کی جو اس سے بھی زیادہ خاندانی ہے, لبرل آدمی جب یہ بات کر رہے ہیں نا تو وہ یہ اس کی علامت ہے واقعی بڑا خاندانی. آج کل ماہر نفسیات اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بچوں کو پیار دو, محبت دو, عزت دو, رسپیکٹ دو. صحیح ہے ایک حد تک, ایکچولی ان کو محبت سے سمجھاؤ, بچہ پیار سے جس طرح سے سمجھتا ہے. بہت زیادہ نا اسلام تو کبھی ہاتھ اٹھانے کا بھی کہتا ہے.
ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو بچے اس ماحول میں پلتے ہیں وہ باپ کو بوڑھا ہونے کے بعد بوجھ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی ہر خواہش پوری ہوئی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ ہمارے محتاج ہیں، ہم ماں باپ کے محتاج نہیں۔ یہ جو محتاجی والا عنصر میں بتا رہا تھا نا، جب ماں بچے کو کھلانے کی کوشش کرے گی، یہ کھا لے تو یہ نہیں کھاتا، تو یہ کھا لے تو یہ نہیں کھاتا، اس سے گزارشیں کر رہی ہے، تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ روٹی میرے پیٹ میں جائے گی، پیٹ بھرے گا کس کا؟ ماں کا بھرے گا۔ میں جب روٹی کھاؤں گا نا، اس پر احسان کر رہا ہوں میں، یہ تو بڑی خاندانی بات ہے۔ باپ جب بچوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے نا، مگر لپائی پتائی میں، یہ کھا لے بیٹا، تم رات کو صحیح سے سو گئے تھے کہ نہیں سو گئے تھے، نیند آ گئی تھی میرے چندا کو، ہے بھائی؟ ہر چیز میں ان کو ترجیح، باپ پر بھی اولاد کو ترجیح۔ ماں پہلے بچوں کو کھلاتی ہے، باپ کو بعد میں پوچھتی ہے۔ بچے کھا لیں، زیادہ فکر ہے، میرا میاں کھا لے، یہ ڈاکٹر کے الفاظ نہیں ہے، تو میں پھر شرح لکھ رہا ہوں نا اس کی۔ ابا گئے تیل لینے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے بچے ہیں، میں ان کا بچہ نہیں ہوں، اور یہ جو ہے نا بوڑھا، میں اس کا باپ ہوں، یہ میرا باپ نہیں ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو محبت دینے کے ساتھ یہ باور کرائیں کہ باپ یہ ہے، ماں میں ہوں، تم اولاد ہو، اولادوں کی طرح رہو۔ یہاں پہ نہیں آ رہی میرا حال ہے بات سمجھ میں؟ میرے پاس جب یورپ امریکہ سے لوگ آتے ہیں نا، سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی، تو جو بچہ جب باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے یہ باپ ہے، اور یہ باپ جو ہے یہ کیا ہے؟ بچہ ہے۔ باپ کی آواز اپنی اولاد کے سامنے بہت ہلکی ہوتی ہے۔ جوان بیٹے کے سامنے نا باپ بہت دھیمے دھیمے بات کر رہا ہوتا ہے، بیٹے کو کوئی غصہ نہ آئے، جیسے بیٹے کی شکایت بھی کر رہا ہوتا ہے نا، تو یہ ایکچولی دیکھیں ان کو تھوڑا سا سمجھائیں، یہ تھوڑا سا اٹھنے میں ٹائم لیتے ہیں، 12:30 بجے دوپہر کو اٹھتے ہیں، پھر کوئی جاب بھی نہیں کر رہے، کوئی ایجوکیشن بھی۔ بیٹا ایک دم یوں کر کے آنکھیں دکھانا، ایک دم غصہ آنے لگتا ہے، باپ جب اس کو دیکھتا ہے تو پھر اور ویسے تو ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں، لیکن ایکچولی اگر بڑا حیرت ہو رہی تھی یار، تم اس کے باپ ہو یا یہ تمہارا باپ ہے؟ یعنی باپ کو یہ اتھارٹی بھی نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو بٹھا کے اس کی کسی کے سامنے شکایت کر سکے۔ تو باپ کس بات کا بھائی؟ وہ تو خان سامہ ہے جو تمہیں ساری زندگی کھلاتا پلاتا رہا ہے۔ بیٹے کو ایسا غصہ، اور بیٹا چیخ رہا ہوتا ہے، ڈیڈی میں کہہ رہا تھا آپ مفتی صاحب کے سامنے جا کے میری برائیاں کریں گے۔ ڈیڈی بڑے آرام سے خراما، ان کو پتا ہے کہ زیادہ چیخا تو اتنا زور سے یہ چیخے گا کہ میں گر جاؤں گا یہاں پہ۔ یہ وہ ممی ڈیڈی والے بچے ہیں جن کو ماں باپ نے بہت زیادہ رسپیکٹ دے دی، اتنی کہ اپنا باپ بنا لیا انہوں نے۔ سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ تو جب میں یہ بات سن رہا تھا نا، یہ تو ڈاکٹر کے الفاظ نہیں، مثال صرف اتنی سی تھی، باقی تو سارے میرے الفاظ ہیں، تو مجھے اپنی والدہ محترمہ یاد آ رہی تھی، ان کا چمٹا یاد آ رہا تھا۔ میری والدہ روٹی پکا رہی ہوتی تھی، مجھے سبزیاں نہیں اچھی لگتی، مجھے سبزی میں صرف بھنڈی اچھی لگتی ہے اب بھی، باقی سبزی اچھی نہیں لگتی شروع سے ہی، بس کوئی مزاج کچھ اس ٹائپ کا تھا۔ اور ہماری والدہ بھی سہارنپور کی تھیں، تو انڈین کھانے، آلو کی بھجیا، کھنڈیاں، بڑیاں، وہ ہمیں ویسے ہی نہیں اچھی لگتی تھی، کھنڈیاں اور بڑیاں۔ آج کیا پکا ہے؟ بڑیاں پکی ہیں۔ میں اماں کیا پکا دیا یار؟ بڑیاں پکا دی ہیں بھائی، کوئی کوفتے ہوتے، کوئی چکن کا سالن ہوتا یا بھنڈی ہوتی۔ اماں نے کیا، انڈیا کے روایتی کھانے بناتی تھی، بڑیاں۔ تو ہمیں یاد ہے کہ قانون یہ تھا کہ جو پکے گا تیرا باپ بھی وہی کھائے گا، جو پکے گا، اور والد صاحب بھی وہی کھا رہے ہوتے تھے، جو پکے گا۔ مجھے نہیں اچھا لگتا تھا بالکل۔ اب مجھے یاد ہے کئی بار ایسا ہوا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، سالن سامنے، روٹی میں نے یوں کر کے نا غصے میں یوں کھا، اور پھر میں جیسے بچے نہیں کرتے یہ کر رہے ہوتے، تو والدہ وہ چمٹا دکھاتی تھی، اس سے ماروں گی، یہ گرم ہے، اور چھوٹا تھا بالکل نا سمجھ تھا، تو اللہ معاف فرمائے، نا سمجھ مکلف نہیں ہوتا، بد دعائیں دے رہا ہوتا تھا۔ وہ تو بہت چھوٹا تھا نا، بد دعا لگتی نہیں ہے، اور اب تو ہنستے ہیں ان بد دعاؤں پہ، پتہ نہیں یہ کس طرح کی ماں مل گئی ہم کو، کس طرح کی اماں مل گئی ہے۔
ناشتہ ہماری والدہ کی مرضی کا ہوتا، پراٹھا کھانا پڑے، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ پیٹ اتنا مضبوط ہو گیا، اب ربڑ کے پراٹھے بھی بولو، برگر پیزے نہیں کھلائے. ویسے اس دور میں زیادہ برگر پیزوں کا رواج بھی نہیں تھا. روٹی کھائیے، روٹی، اب روٹی کے بغیر تسلی نہیں ہوتی. تو محبت ان چیزوں میں دو جس میں واقعی محبت بنتی ہے. بچہ اگر آپ کی مرضی کا نہیں کھا رہا، اپنی مرضی کا کھا رہا ہے، اس کا مطلب باپ وہ ہے، آپ کیا ہو اس گھر میں؟ اولاد ہو. ٹھیک ہے، کبھی کبھار تو اس کی مرضی بھی ہونی چاہیے. عادت بچہ نفس پرست ہوتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کے الفاظ بتا رہا ہوں، بڑے خاندانی الفاظ، جتنا لمبا تو ڈاکٹر صاحب نے بیان نہیں کیا، تو 2-4 منٹ کا تھا، انہوں نے اس کو کھینچ دیا ہے کہ بچے کی طبیعت میں شکر گزاری نہیں ہوتی، ناسمجھ ہے. بچہ احسان فراموش ہوتا ہے، ناسمجھ ہے. اگر آپ نے بچوں پر احسانات کرنا شروع کر دی، اپنی ویلیو ختم کر دی، تو یہ مت سمجھیں کہ بچہ یہ سمجھے گا میرا باپ اتنا اچھا. اس کی مینٹل لیول یہاں تک نہیں ہے. پھر جس دن آپ نے نہیں دیا تو وہ کہے گا میرا باپ بڑا ظالم ہے. آپ روزانہ بچے کو 100 روپے پکڑاتے ہو جیب خرچی میں، 2-4 دن تو اچھا لگے گا اس کو، اس کے بعد سمجھے گا یہ میرا حق ہے. جس دن نہیں دیے اس دن کہے گا میرا باپ ظالم ہے، مجھے میرا حق نہیں دے رہا ہوں. سمجھتے ہو؟ تو میں نہیں کہہ رہا کہ سختیاں کرنا شروع کر دیں، پیٹنا شروع کر دیں. اعتدال سے، تمیز سے عزت بھی دے، لیکن اس کو یہ باور کرائیں کہ باپ کون ہے؟ میں ہوں. اور اپنی بیگم کو بھی بتا دیں کہ بیگم جب کھانا لگایا کرو تو پہلے بچوں کے باپ کو پوچھا کرو، اس کے بعد بچوں کی تربیت کے لیے، تاکہ بچوں کو یہ احساس ہو کہ پہلے والد محترم کھانا کھائیں گے، اس کے بعد آپ. ساتھ بھی بیٹھ کے اگر کھا رہے ہیں تو پہلے ابا شروع کریں گے. ابا پہلے کوفتے نکالیں گے یا کھنڈیاں یا بڑیاں نکالیں گے اپنی پلیٹ میں. اس کے بعد اگر بچوں نے پہلے شروع کر دیا تو ماں کو چاہیے بچوں کو سمجھائے بیٹا ابو سے پہلے نہیں کھاتے، بے ادبی ہوتی ہے. بڑوں کی کیا ہوتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بے ادبی. اور ابا کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ماں کا ادب سکھائے، بیٹا امی پہلے نکالیں گے اس کے بعد آپ کھاؤ. لیکن اماں عام طور پہ بیچاری کچن میں ہوتی ہے، وہ تو کھلا رہی ہوتی ہے کہ کھا لو. اللہ نے اماں کو الگ ہی شان دی ہے. کیسی اللہ نے ماں کو بنایا یار، 20 30 سال روٹیاں پکا کے کھلاتی رہتی ہے، تھکتی نہیں ہے، کبھی 5 روپے کا مطالبہ نہیں کرتی کہ میں نے اتنے سال خدمت کی ہے. اتنا بڑا رشتہ ہے اللہ نے ماں کا بنایا ہے. اتنا آپ کو زندگی میں کسی نے پکا کے نہیں کھلایا ہوگا جتنا آپ کی ماں کھلاتی ہے. لیکن اسی ماں کے ساتھ کیا بدسلوکی کرتی ہیں بیٹیاں. تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے کیسی زبان درازیاں ہوتی ہیں. تو استغنا اللہ نے انسان کی فطرت میں ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ جب آپ میں استغنا ہوگا تو آپ کی عزت بھی ہوگی. بچوں کے سامنے بھی استغنا، بیوی کے سامنے بھی استغنا، اور بیوی استغنا برتے شوہر کے سامنے. اور یاد رکھو استغنا میں اور تکبر میں ایک باریک لائن ہے. بعض دفعہ ہوتا تکبر ہے، اس کو لوگ استغنا سے تعبیر کر رہے ہیں. بعض دفعہ ہوتا استغنا ہے، اسے لوگ تکبر سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ باریک لائن سمجھنے کی ضرورت ہے. استغنا ہمیشہ اپنے چھوٹوں سے ہوتا ہے، اپنے اوپر والے لوگوں سے نہیں ہوتا. اور تکبر اوپر والے لوگوں سے ہوتا ہے، ماتحتوں سے نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ آپ کے باپ نے آپ کو کچھ پیسے دیے، یہ لے بیٹا جیب خرچی کے لے لے، کیا یاد کرے گا، چل تیری شادی میں کرا رہا ہوں. آپ نے استغنا دکھایا، ابا آپ یہ رکھیں، مجھے کسی کے پیسوں کی ضرورت، میں الحمدللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں. تو یہ تکبر ہے، یہ استغنا بولو نہیں. تو تیرا باپ ہے بھائی، تجھے دے رہا ہے، ابا بڑی مہربانی، ہم تو ساری زندگی آپ کا کھایا ہے ہم نے، اب بھی آپ کا کھائیں گے. ہاں باپ پہ رحم کرنے کے جذبے سے کہ ابا کو ضرورت ہے اور بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے لے کے دے رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن نارملی یہ بڑے جب کوئی چیز دے رہا ہو تو دونوں ہاتھوں سے وصول کیے جاتے ہیں. آپ کے محتاج ہیں ہم، ساری زندگی آپ کا کھایا ہے تو اب بھی آپ کا کھائیں گے ہم. اور یہی چیز جب ماتحت سے ہو تو پھر کیا ہو جاتی ہے بھائی، بیٹا آپ کو پیسے دے رہا ہے، ابا یہ ذرا آپ کو گٹکے کی عادت ہے، یہ میری طرف سے. آپ کے بیٹا اللہ کا شکر ہے ہم تمہیں کھلاتے ہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے، ابھی کھائیں گے. اب
اپنے گٹکے کی مثال تو غلط ہے، بہت چھوٹا سا ہوتا ہے کوئی بھی چیز. اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا، ہمارے حضرت کے بیٹے نے، ہمارے حضرت نے بڑی غربت میں وقت گزارا نا. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے 60 سال تک بہت غربت میں وقت گزارا ہے. لوگ اکثر علماء کا ماضی نہیں دیکھتے، حال دیکھ رہے ہوتے ہیں. حال دیکھ رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں اور عزت، یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ان کا ماضی کیسے کن قربانیوں میں گزرا ہے، اور ان قربانیوں کے صلے میں اللہ نے ان کو یہ دیا ہے. تو 60 سال تک ہمارے حضرت نے بہت غربت میں وقت گزارا. بیٹوں کی جاب اچھی ہو گئی تھی، مدینہ یونیورسٹی چلے گئے تھے، ٹھیک ٹھاک پیسہ آ گیا. اللہ کی قدرت کے حضرت کے والد کی وراثت تقسیم ہوئی، زمینوں کا پیسہ آنا شروع ہو گیا. حضرت کو بھی اللہ نے دولت دے دی. تو حضرت کے بیٹوں نے بڑی مہنگی گاڑی خریدی. تو ہمارے حضرت شو روم گئے. حضرت نے فرمایا کہ میری گاڑی میرے بیٹوں کی گاڑی سے اچھی ہونی چاہیے، تاکہ جب روڈ پہ چلے تو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ باپ ہے. فرمایا ایسی گاڑی نہ ہو کہ بیٹوں کو لوگ کیا سمجھنا شروع کر دیں، وہ باپ ہے. اسٹائل تھا بھائی. تو ایسی خاندانی گاڑی کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی. یہ میں واقعہ کئی بار بیان کر چکا. فرمایا صرف یہ دکھانے کے لیے کہ باپ کون ہے. اٹ از کالڈ استغنا. سمجھتے ہو، باپ کو چاہیے اولاد کی جیبوں پہ نظر نہ رکھے. بیٹا ہم نے تمہیں کھلایا ہے تمہارے لیے، اپنے لیے نہیں. آج ٹینشن یہ ہوتی ہے، ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں، پھر ان کی جیبوں پہ نظر رکھتے ہیں، پھر ان کو شادی بھی اسی وجہ سے نہیں کرنے دیتے کہ شادی کی تو خرچہ آدھا بہو لے جائے گی، ہمارے حصے میں چند کوڑیاں آئیں گی. یہ بہت گھٹیا سوچ ہے. باپ ہونا اس کی علامت ہے. بھائی ہم نے تمہیں کھلایا ہے تمہارے لیے، 1 روپے کی بھی ہمیں تم سے لالچ بولو نہیں. ہم باپ ہیں بھائی، ہمیں تو اللہ نے کھلانے کے لیے پیدا کیا ہے. باقی تم جانو، ہمارا بڑھاپا جانے، وہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تم ہمیں کیسے رکھتے ہو. ہم تو اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے. لیکن آج الٹا معاملہ ہو رہا ہے، شروع سے ہی جیبوں پہ نظر. پھر بچے کو اسی وجہ سے نکاح سے روکتے ہیں کہ اس کی آمدن ڈیوائڈ ہو جائے گی، یہ ادھر پیسے نہ خرچ کرنا ہو. بھائی اس کو بولو بیٹا کر یار، ایک اور کو کھلا یار. میں بلکہ جو خاندانی باپ ہے، اگر بچہ سمجھدار ہوگا تو کہے گا بہو کو بھی کھلا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، یا تجھے کھلائے ایک اور صحیح. خاندانی پن ختم ہو رہا ہے. میں جلدی سے یہ دائیں بائیں موضوع بہت زیادہ چلا گیا، تو اصل بات جلدی میں سمیٹتا ہوں کہ دیکھو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی خدا ہوتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے بہت سے لوگوں کا خدا ان کی چاہتیں ہیں، چاہت، خواہشات کا پورا ہونا. اور دنیا میں یہ چیز کامن ہے. غریب کی چاہت دولت آ جائے، بیمار کی چاہت صحت مل جائے، بے اولاد کی چاہت اولاد مل جائے. تو ان چاہتوں کو آج لوگوں نے خدا بنا لی ہے، چاہے مذہبی لوگ ہوں یا لبرل لوگ ہوں، تقریباً سب میں یہ چیز کامن ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیکھو غلط چیز کو خدا بناؤ گے تو کبھی سکون ملے گا. چاہتیں ایسی چیز ہیں جو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ غریب کو دولت کی اتنی چاہت نہیں ہوتی، بیمار کو صحت کی اتنی چاہت نہیں ہوتی، اور بدصورت کو خوبصورت بننے کی اتنی چاہت نہیں ہوتی، کنوارے کو نکاح کی اتنی چاہت نہیں ہوتی، بے اولاد کو اولاد کی اتنی چاہت نہیں ہوتی جتنی کسی مرتے ہوئے آدمی کو زندگی کی چاہت ہوتی ہے. انسان کی سب سے بڑی چاہت کیا ہے؟ زندگی اور حیات. زندگی سب سے بڑی چاہت ہے انسان کی. ہر چیز پہ انسان کمپرومائز کرتا ہے، مگر زندگی پہ کمپرومائز بولو نہیں کرتا. اگر کمپٹیشن ہو نا کہ پیسہ چاہیے یا زندگی چاہیے، تو ہر آدمی کیا کہے گا؟ بھائی پہلے زندگی ہے. تو آپ بتاؤ کہ آپ کی زندہ رہنے کی چاہت پوری ہوتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی. تو جس چاہت کو خدا بنایا ہوا ہے، زندہ رہنے کی چاہت، وہ جب پوری نہیں ہوگی تو باقی چاہتیں کہاں سے پوری ہوں گی؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے غلط چیز کو چاہت بنایا، پھر اس چاہتوں کے پیچھے اپنی صلاحیتوں کو انسان برباد کر لیتا ہے، اور بالآخر نتیجہ زیرو. ایک خاتون آئی
اپنے بیٹے کے ساتھ بیان کرنے لگیں، چند دن پرانی بات ہے کہ میرے گھر میں یہ حادثہ ہو گیا، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میرا ایک بیٹا معذور ہو گیا، میرے فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا۔ واقعی بیچاروں کے بڑے غم رو رہی تھی، اللہ ان کی اس ٹینشن کو ختم کرے۔ روئے جا رہی ہیں، روئے جا رہی ہیں، روئے جا رہی ہیں، غم تھا بہرحال، یہ تو جس پہ گزرتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ اب میں ان کو کیا کہتا، اب وہ وظیفہ پوچھنے آئی، میں نے کہا دیکھیں آپ کے غم کا علاج وظیفوں میں بولو نہیں ہے، وظیفوں میں نہیں ہے، آپ کے غم کا علاج تو قرآن نے بیان کیا، اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ختم۔ اللہ نے ایسی ٹیبلٹ کھلا دی ہے، ایسا ٹیکہ لگا دیا ہے، ٹینشن کیا ختم۔ فرمایا ہمارے نیک بندوں کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ، ہم کس کے بندے ہیں؟ ہمارا معبود یہ چاہتے نہیں ہیں کہ شوہر بھی نہ مرے، بیٹا بھی نہ مرے۔ یہی ہوا نا ان خاتون کے ساتھ، شوہر کا بھی انتقال ہو گیا اچانک، جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، پھر ایک بیٹا معذور ہو گیا، تو اب چاہت کیا ہے کہ یہ معذور نہ رہے، وہ بیٹا زندہ ہو جائے، شوہر نہ مرے، یہی چاہتے ہیں نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندوں کو جب کوئی غم پہنچتا ہے تو کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہماری چاہت اللہ کی رضا کا حصول ہے، ہمارا خدا اللہ ہے، یہ چاہتے ہیں بولو نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا، عورت کی زندگی کا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ شوہر نہ مرے، یہ مقصد ہی نہیں ہے، یا مرے تو بڑھاپے میں مرے۔ عورت کی زندگی کا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ جوان بیٹا زندہ رہے، یہ خواہش تو ہے، چاہت تو ہے، لیکن اس چاہت کو خدا نہ بناؤ کہ اگر یہ چاہت پوری نہیں ہوئی تو زندگی کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ نہیں بھائی، یہ اتنی ویلیویبل چاہت نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے انا للہ، نیک بندے کہتے ہیں ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے، اس کو ہم پہ تصرف کا حق ہے، وہ چاہے تو ہماری چاہت پوری کرے، چاہے تو پوری نہ کرے، اور وہ اللہ اب بھی موجود ہے۔ شوہر تو مر گیا، بیٹا بھی مر گیا، لیکن جس کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ کیا ہے؟ زندہ ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ تو ابھی بھی، اس کو تو ابھی بھی راضی کر سکتے ہیں۔ اور آگے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے جانا بھی کس کی طرف ہے؟ اسی کی طرف۔ شوہر پہلے چلا گیا، ہم اگلی گاڑی سے آ رہے ہیں، بیٹا پہلے چلا گیا، ہم اگلی فلائٹ ہماری ہے۔ میں نے ان کو مثال دی، میں نے کہا آپ پشاور جا رہے ہو اور آپ نے بھی جانا ہے، آپ کے میاں نے بھی جانا ہے، میاں پہلے پہنچ گئے، آپ نے کہا چلو ہم اگلی گاڑی سے آ رہے ہیں، اس میں اتنی ٹینشن لینے کا؟ بولتے کیوں نہیں، تو میاں پہلے نکل لیے، آپ اگلا نمبر آپ کا ہے، سبھی کا ہے، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، ہر ایک کا ہے۔ مسلمان غم کو اپنے اوپر مسلط بولو نہیں کرتا، وہ کہتا میں جس کے لیے آیا ہوں وہ تو ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی وفات کے بعد کتنے غمزدہ ہوئے۔ بتاؤ مجھے ایک بات کہ دنیا میں صحابہ سے بڑا غم کسی کو ملا جب نبی کا انتقال ہوا؟ کسی عورت کا جوان شوہر مر جائے اتنا غم نہیں ہو سکتا جتنا صحابہ کو غم ہوا نبی کے دنیا سے جانے کا، کیونکہ اس کائنات میں عشق اور محبت کی جتنی مثالیں ہیں، صحابہ کو نبی سے جو محبت تھی اس کے آگے تمام مثالیں ہیچ ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جس پہ اونٹ، جس پہ آپ سوار ہوتے تھے، اونٹنی، وہ غمزدہ ہو کر کھانا پینا چھوڑ کر نابینا ہو گئی اور مر گئی۔ جانوروں پر آپ کی محبت کی اثرات تھے، تو صحابہ پہ کیا اثرات ہوئے ہوں گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کس قدر غم، عذاب، یہ کیا ہو گیا؟ جن کے بارے میں امی عائشہ فرما رہی ہیں کہ جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا ہاتھ کاٹ ڈالے، اگر وہ نبی کو دیکھ لیتے گردنیں کاٹ دیتے اپنی۔ ایسا جمال اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور کتنی قربانیاں صحابہ نے آپ کے لیے دی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو یہ غم ہلکا تھا؟ غزوہ احد میں جب اطلاع ملی نا، افواہ تھی کہ نبی شہید ہو گئے، بہت سے صحابہ نے کہا اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ، لڑو جنگ میں اور شہید ہو جاؤ۔ آج کسی عورت کو اپنے شوہر سے اتنی محبت ہے کہ مر گیا شوہر تو اب مجھے زندہ رہنے کا کیا فائدہ، چلو میں بھی کسی کھمبے سے چپک جاؤں جا کے، ہے بھائی؟
ہوتی ہے محبت, نہ شوہر کو اتنی بیوی سے, نہ بیوی کو اتنی شوہر سے. کہتے چلو وہ مر گیا, چلو ہم تو تھوڑی سی تسلی, ہم تو نہیں مرے نا. جوان بیٹا مر جائے تو کوئی عورت چاہے کہ میں بھی مر جاؤں, کہیں گی نہیں میں نہیں. لیکن صحابہ کی کیا حالت تھی غزوہ احد میں کہ جب اطلاع ملی نبی شہید ہو گئے تو بعض نے کیا کہا, اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ. خودکشی نہیں کی, بھائی میدان میں ایسے لڑو کہ شہید ہو جاؤ بس. تو آپ بتاؤ کتنا بڑا غم صحابی رسول کو لگا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موت واقع ہوئی تو حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ یہ لفظ نہیں سنوں گا میں کہ نبی کا انتقال ہوا, گردن اڑاؤں گا میں اس کی. جب انسان کو کسی سے بے پناہ محبت ہوتی ہے تو اس کی موت کی خبر کی کڑواہٹ وہ برداشت نہیں کرتا. اور عمر جیسا قوی القلب, مضبوط دل والا آدمی, کمزور دل کے لوگ تو ہوتے ہیں ایسے, مضبوط دل, اتنا مضبوط دل, لیکن کہہ رہے ہیں یہ نہیں سنوں گا میں کہ نبی کا انتقال ہو گیا, گردن اڑاؤں گا میں اس کی. تو اس سے بڑا غم دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شعر پڑھا, صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا, کہ آج مجھ پر مصیبتوں کے جو غم ٹوٹے ہیں, بہے ہیں, سب کا معنی ہوتا ہے پانی انڈیلنا. مصیبتیں پڑی نہیں ہیں بلکہ ایسا جیسے بالٹیوں سے غم کسی نے میرے اوپر بھر بھر کے ڈال دیے ہوں, کہ یہ غم کے دریا اگر دن پہ پڑتے تو دن رات کی سیاہی میں تبدیل ہو جاتا, دن اپنی روشنی کھو دیتا, اتنا غم. لیکن اس غم میں بھی حضرت ابو بکر حوصلہ دے کے فرما رہے ہیں کہ یہ غم اللہ کو محبوب, یعنی اس غم میں جو حواس باختہ ہو رہے ہو یہ اللہ کو محبوب نہیں ہے. صبر کرو صبر. اور صبر کے لیے کیا فرمایا, یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اے لوگوں اگر تمہارا معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اب دیکھو معبود کا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے, خدا, گاڈ, الہ. اگر تم نے معبود نبی کو بنا لیا تھا تو یاد رکھو نبی پر موت واقع ہو چکی ہے. کیا مطلب, اگر تم نے نبی کو گاڈ بنایا ہوا تھا, معبود بنایا ہوا تھا, تو یہ غلط کیا تھا تم نے. تمہاری حالت کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ جو تم حواس باختہ ہو گئے اور کہہ رہے ہو کہ میں یہ خبر سننا نہیں برداشت کروں گا کہ نبی کی موت واقع ہوئی, جو یہ کہے گا آپ پر موت واقع ہوئی میں گردن اڑا دوں گا, یہ جو تمہاری کیفیت ہے اس سے تو گویا حقیقت میں ایسا نہیں ہے. گویا لگ رہا ہے کہ تمہارا معبود اللہ نہیں ہے بلکہ کون تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ فإن محمدا قد مات, تو یقین کر لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے, پھر تمہارا غم ٹھیک ہے. لیکن من کان منکم یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت, اور جس کا معبود اللہ ہے, خدا ہے, وہ آج بھی زندہ ہے, اس پر موت واقع نہیں ہوگی. بتا دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے کر آئے ہیں اور آپ سے جو ہمیں محبت ہے وہ کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے. تو وہ اللہ تو اب بھی موجود ہے. یہ بات وہ زبان کر رہی ہے جو نبی سے محبت میں سب سے آگے. تو میرے بھائی, جب صحابہ کو اپنے محبوب ترین شخصیت کے بچھڑنے پر, اتنے غمزدہ ہونے پر ابو بکر ملامت کر رہے ہیں, تو عورت کا جوان شوہر مر گیا اس پہ غمزدہ, جوان آدمی کی جوان بیوی مر گئی, جوان بیٹا مر گیا, جوان ابا چلے گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر اگر آپ حواس باختہ ہو رہے ہو, اس کی علامت آپ نے خدا کو چھوڑ کر ان کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. غم ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے. نبی پر کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے جب کسی کی وفات ہوئی ہے, لیکن ایک اعتدال ہونا چاہیے, ایک حد ہونا چاہیے, یعنی کہ اسی کو ریپیٹ کرتے رہے آپ 10 سال تک, یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا. تو بھائی جو ہوا ہے مقدر میں تھا. ماں قدان جنگ میں منافقین ہنستے تھے, مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے ہیں تمہارے ساتھ, تمہیں زخمی بھی کروا دیا, شہید بھی کروا دیا, یہ ہو گیا. تو اللہ نے صحابہ کو تسلی دی کہ ان کو یہ بتاؤ لن یصیبنا ما, بعض ایسے پورے ایک ایک گھر کے سارے مرد کٹ گئے, عورت تنہا ہو گئی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے بچے اور ان کی ماں, باقی سارے مرد شہید, باپ بھی شہید, بھائی بھی شہید, سارے مرد جوان کٹ گئے غزوہ احد میں, اور ایک ماں اور ایک بیٹا گھر میں بچے ہیں. تو
کتنی بڑی ٹینشن. تو منافقین ہنستے مذاق اڑاتے, کیا کر دیا تم لوگوں نے نبی کے پیچھے. تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہمیں وہی غم پہنچے ہیں جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھے ہوئے ہیں. اور جس اللہ نے ہمیں یہ غم دیے ہوا مولانا, وہ ہمارا دوست ہے, ہمارا دشمن نہیں ہے. دوست اگر کوئی کڑوی چیز کھلاتا ہے تو اس کڑواہٹ کے پیچھے مٹھاس چھپی ہوئی ہوتی ہے, اس میں کوئی فائدہ چھپا ہوا ہوتا ہے. اور دشمن اگر میٹھا لڈو بھی کھلاتا ہے, اس لڈو کے اندر زہر کی گولی ہوتی ہے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کسی کا ایمان چیک کرنا ہو نا, غموں میں دیکھو کیا حالت ہوتی ہے اس کی. آج بوکھلا جاتے ہیں, کسی عورت کا چھوٹا بیٹا مر جائے ایسے چیختی ہے, گریبان پھاڑتی ہیں, ہاں ہو. بھائی صبر کرو, صبر, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میں نے ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں, جوان بیٹا مر گیا اچانک ہارٹ اٹیک سے, ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, زبان سے کہہ رہی ہے اللہ یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے, اس لیے نکل رہے ہیں یہ, ورنہ میں صبر کرتی ہوں. ایسی خاندانی مائیں بھی ہیں. تو بھائی ہمارا معبود اللہ ہے, عورت کا معبود شوہر نہیں ہے, عورت کا معبود اولاد. یہ تو لوگوں نے غیر مسلموں سے ڈائلاگ سیکھے ہوئے ہیں کہ میں تمہارے لیے جی رہا ہوں, اور عورت کہتی میں آپ کے لیے دنیا میں آئی ہوں. نا 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 نا, ہم کسی کے لیے نہیں آئے, نہ ہم اولاد کے لیے آئے ہیں, نہ اولاد ہمارے لیے آئی. اتنا لفٹ نہیں کراؤ ان کو. اگر یہ میرے لیے آئی ہے تو میرے ساتھ قبر میں کیوں نہیں جا رہی بھائی؟ پھر یہ کیا ہو گیا بھائی؟ اگر میری بیوی اور آپ کی بیوی میرے لیے دنیا میں آئی اور جی میرے سہارے اور میرے یادوں میں جی رہی ہے, تو میں مروں گا تو اس کو اگلے اسٹیشن پہ اگلے کھمبے سے اس کو چپکنا چاہیے. اور اگر کوئی عورت یہ بیان سن کے چپک گئی اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے کہ میں اپنے میاں کے لیے آئی تھی, وہ مر گئے تو میں بھی چپک رہی ہوں, تو اللہ کہاں ڈالے گا اس کو؟ جہنم کی آگ میں. کہ کمبخت, میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا تھا, تیرے میاں کے لیے یہ ٹائم پاس کی چیزیں ہیں ساری. میاں بھی بیوی بھی ہاں محبت کریں, ایسا نہ ہو کہ ٹائم پاس سمجھ کے اس کو بیگم آج سے تم ٹائم پاس ہو, بس یہ مطلب نہیں ہے. لیکن وہ محبت اللہ کی محبت کے تابع ہو. بھائی اللہ نے حکم دیا اس لیے محبت. تو ان رشتوں کو اسلام جتنا رشتے جوڑنے کا کہتا ہے اتنا تو کوئی مذہب نہیں کہتا. لیکن رشتوں کی بیس کیا ہونی چاہیے؟ اللہ ہونی چاہیے. پہلے اللہ ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یہ جو بوکھلاہٹ میں آ رہے ہیں نا پاگلوں کی طرح, ٹینشن ہائی ہو گیا, ہائی ہو گیا, ہائی ہو گیا. پہلے لوگ بڑا صبر کرتے تھے. ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں, انہوں نے بتایا کہ جب انڈیا سے ہم ہجرت کر کے آ رہے تھے پورا خاندان کٹ گیا, اکیلے یہ زندہ بچے تھے. 25-30 افراد خاندان کے کٹ گئے راستے میں, ایک فرد بچا ہے. بتاؤ کتنا غم ہوگا اس کو. پھر ان کے یہ بیٹے ہیں, تو ان کے ابا جو تھے نا اکیلے آئے تھے, برداشت کیا. بھائی ما قدر اللہ, آپ کیا کر سکتے ہیں. تو خواہشات کو جو خدا بنائے گا وہ کبھی بھی سکون میں نہیں آئے گا, اور جس نے خدا بنایا کس کو؟ اللہ کو. سکون میرے بھائی اسی کے مقدر میں ہے. اس کی زندگی ایک اصول اور ضابطے کے تحت گزرے گی. مفتی صاحب آپ برائے مہربانی اپنے جمعے کی نماز کے بعد جو مسائل بیان کرتے ہیں ریکارڈ کروا دیا کریں. ریکارڈ ہو رہے ہیں آپ جمعے کے, وہ یہ بھی ہوئی ہے. کیا خاتون مکمل پردے کی پابندی کے ساتھ مہمان خانے میں بیٹھ سکتی ہے جبکہ شوہر اسے ناپسند بھی کرتا ہو؟ مہمان خانے میں, اپنے گھر کے مہمان خانے میں ہے, یعنی شاید یہ ہے کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں غیر محرم ہے, تو خاتون پردے کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ جائے. کیوں بھائی؟ کوئی ضرورت ہو تو بیٹھے نا, ضرورت نہیں ہے تو کیوں بیٹھ رہی ہے؟ پردے کے ساتھ بھی جہاں ضرورت ہوگی وہاں بیٹھے گی. مذہب مخالف لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ صرف اسباب اختیار کرو تو کام ہو جاتا ہے, نہ کرو تو نہیں ہوتا. پھر تم لوگ اتنی دعائیں کیوں مانگتے ہو؟ اس لیے مانگتے ہیں کہ اسباب اختیار کرنے سے کام جب اللہ چاہے گا تو ہوتا ہے, اللہ نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا. سمجھتے ہو؟ سوال یہ بننا چاہیے بھائی, نئی ویڈیو بنائے نا, سوال یہ بننا چاہیے کہ آپ تو بسا اوقات اسباب بھی اختیار کرتے ہیں, دعا بھی مانگتے ہیں, پھر بھی نہیں ہوتا. اصل سوال یہ ہونا چاہیے. اور ہم اسباب اختیار کرتے ہیں, دعا نہیں بھی کرتے, پھر بھی ہو جاتا ہے. اصل اعتراض غیر مسلم کا یہ ہونا چاہیے, غیر مسلم کو ہم پہ یہ اعتراض ہونا چاہیے کہ غیر مسلم یہ کہے کہ ہم اسباب اختیار نہیں کرتے ہیں, دعا نہیں مانگتے, پھر بھی کام ہو جاتا ہے.
مسلمانوں کو دیکھا ہے اسباب اختیار کرتے بھی ہیں، ساتھ میں دعا بھی مانگتے ہیں، پھر بھی کام نہیں ہوتا. سمجھتے ہو بات؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جب اسباب اختیار کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ چاہے گا تو کام ہوگا، نہیں چاہے گا تو کام نہیں ہوگا. جس کا یہ عقیدہ ہو وہ جتنا زور اسباب پہ لگائے گا اتنا ہی اللہ سے مانگنے میں بھی لگائے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے صحیح ہونے پر ہمارے پاس بہت سے دلائل ہیں. ان میں ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا اس کی مرضی کے بغیر اس کائنات میں ایک پتا بھی نہیں ہلتا. جس کے پاس اتنی طاقتیں ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے، وہ جو اتنا پاورفل ہوگا، کیا اس کی مرضی کے بغیر اسباب میں جان پڑ سکتی ہے؟ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلم بھی سبب اختیار کرتا ہے، رزلٹ اس کا زیرو ہوتا ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے درست ہونے پر ہمارے پاس اس کے علاوہ بہت دلائل ہیں. رہا یہ مسئلہ کہ پھر ایسا ہوتا کیوں نہیں ہے کہ ہم اسباب بھی اختیار کر رہے ہیں یا دعا بھی مانگ رہے ہیں، نتیجہ نہیں نکل رہا. بھائی ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ کام ہونے کی طاقت اللہ کے پاس ہے، کرے نہ کرے اس میں ہماری مرضی نہیں چلے گی. کس کی مرضی چلے گی؟ اس کی چلے گی. تو ہم دعا مانگتے ہیں یہ بتانے کے لیے نہیں کہ اب لازمی ایسا ہوگا، یہ بتانے کے لیے کہ ہم محتاج ہیں، ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی. ہمارا کام ہے فائل جمع کرا دینا، کرنا نہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اب ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہوا ہمارا جو فرض تھا ہم نے ادا کر لیا ہے. سمجھتے ہو بات؟ اس میں مصلحت ہے، بعض دفعہ نہیں ہوتا کام. مصلحتیں کیا ہیں؟ اگر دعا مانگ کے فوراً سب کے کام ہونا شروع ہو جائیں تو غیر مسلم اور مسلم کا فرق پھر کیا ہو جائے گا؟ ختم. پھر غیر مسلم بھی دعائیں مانگنا شروع کر دے گا. اللہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے وہ مانگے جس کا مجھ پر ایمان ہے بغیر دیکھے. دیکھنے والوں کا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ باقی اصل کامیابی آخرت کی ہے. تو جو دعائیں قبول نہیں بھی ہو رہی آخرت میں ذخیرہ ہو رہی ہیں. تو اسلام نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ جو مانگو گے ایز اٹ از میں تمہیں دے دوں گا. یہ دعویٰ کیا ہوتا پھر آپ اعتراض کرتے کہ مانگا اور نہیں ملا. اسلام نے کب کہا ہے؟ اسلام نے کہا ادعونی استجب لکم، مانگو میں دوں گا لیکن اپنے حساب سے دوں گا، تمہارے حساب سے نہیں ملے گا تمہیں. اب جب ملنا اللہ کے حساب سے ہمارے حساب سے نہیں تو ہم اللہ سے مانگے کیوں؟ تو اللہ نے کہا اپنا کام پورا کرو، اپنا کام پورا کرو. آپ اپنی طرف سے سستی نہ کریں، کیونکہ یہ بھی اسباب میں داخل ہے دعا مانگنا بھی. جیسے آپ اسباب اختیار کرتے ہیں پھر بھی بعض دفعہ غیر مسلم کا نتیجہ بھی نہیں نکلتا، لیکن اختیار کرتا ہے نا اسباب. بھائی اپنا کام تو پورا کرو، اب آگے رزلٹ نکلے نہ نکلے. غیر مسلم جب بیمار ہوتا ہے تو دوا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ حالانکہ بہت سے بیمار دوا کھاتے ہیں ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن غیر مسلم پھر بھی کھائے گا کہ بھائی میں اپنا کام پورا کر دوں، پھر بھی ٹھیک نہ ہوا تو اب میرا قصور نہیں ہے. تو ایسے ہی ہم دعا مانگ کے اپنا کام پورا کر دیتے ہیں. آگے اللہ کی مرضی، کرے یا نہ کرے. نہیں مانگیں گے تو یہ کبر ہے، اس کی علامت ہے کہ آپ خدا کو ویلیو نہیں دے رہے. اچھا بھائی مذہب مخالف لوگ مذاق اڑائیں تو وہ اپنا مذاق خود اڑا رہے ہوتے ہیں. اتنا مذاق اڑوا رہے ہیں اپنا کہ ایسی لاجیکل باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود سب، یہاں سبب کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو پوری کائنات بغیر سبب کے کیسے بن گئی؟ جب کچھ نہیں تھا تو یہ اتنی بڑی کائنات بغیر ویسے ہی کیسے آ گئی؟ تو ہم کہتے ہیں یہ سبب ہے. وہ سبب کیا ہے؟ خدا کے ارادے سے بنی ہے، یہ سبب ہے اس کا. خود سے کچھ نہیں ہوتا اس کائنات میں. مفتی صاحب برائے مہربانی آپ اللہ کی قدرت پر مختصر سی گفتگو کریں، مختصر سی اللہ کی پاکی بیان کریں انشاءاللہ ضرور. میں جب سے دین کی طرف آیا ہوں، دین سیکھنے کا شوق، مسجد جانے کا شوق بڑھ گیا اس، اور کام میں دل نہیں لگتا، کیا کروں؟ مسجد کی عادت ڈال لیں پھر کام میں بھی دل لگائیں. دل ایسی چیز ہے، کبھی کسی چیز میں لگ رہا ہے کبھی کسی چیز میں نہیں لگ رہا. تو دل پہ چلیں گے تو پھر تو بیت الخلاء جانے کا دل کرتا ہے؟ نہیں کرتا، مجبوری میں جاتا ہے آدمی. وہاں بیٹھنے کا دل کرتا ہے؟ مجبوری میں بیٹھا ہوتا ہے آدمی کہ یار بہت سارے کام دل نہیں کر رہا ہوتا پھر بھی ہم کرتے ہیں. میں نے اپنی بیگم سے احتیاط کے پیش نظر بڑا موبائل لے لیا اور چھوٹا موبائل لے کر دیا، تو گھر والے اور سسرال والے سب مجھے شکی مزاج کہہ رہے ہیں. کیا میں نے غلط کیا؟ شکی مزاج کی کیا بات ہے؟ احتیاط کر لیتا ہے تو ٹھیک
کا پرسنل معاملات ہیں، اس میں کوئی اصولی بات نہیں بیان کی جا سکتی کہ جو سب کے لیے، یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے نا، اب آپ نے کیا کیا، کیوں کیا، کیا آپ کے پیچھے مجبوریاں تھیں، آپ جانیں، آپ کی بیگم جانے، آپ کا سسرال جانے اور آپ کے گھر والے جانے۔ کچھ مشورے ہوتے ہیں کہ انفرادی نوعیت کے، وہ ہر ایک پہ لاگو نہیں ہوتے۔ میری خواہش ہے کہ ان کی صاحبزادی کا نکاح کہہ رہے ہیں آپ پڑھائیں، تو بھائی میں نکاح پڑھاتا ہوں، اس کے لیے ولی سے رابطہ کر لیں، وہ میں اگر یہاں اویلیبل ہوا، کراچی میں ہوا، اور آپ بھی نکاح یہی مسجد میں پڑھانا ہے تو وہ ڈائری میں نوٹ کر لیں گے ٹائم، ایک آدمی کو میں نے پورا انتظام کرا، ٹھیک ہے؟ یہ تاریخ کیا لکھی انہوں نے، 17 دسمبر کو میں بظاہر ادھر ہی ہوں گا، اللہ کرے ادھر ہی ہوں، مریخ میں نہ گیا ہوں۔ گزارش یہ کرنی ہے کہ تفصیل کے ساتھ سالگرہ، شادی کی سالگرہ اور شادی بیاہ میں جو لڑکا لڑکی کی تصویریں، بھائی یہ جو گزارشات ہیں نا کہ اس موضوع پر بیان کریں، بیانات کا بھی ٹائم نہیں ہے، تو مختصر سوالات، مختصر باتیں پوچھا کریں، پورے خطوط لکھے گئے۔ میری عمر 24 سال ہے، میرا ایک بیٹا ہے، دوبارہ اولاد کی امید ہے، میں اس کو ضائع کرانا چاہتا ہوں، لیکن میرے گھر والے نہیں مانے، پھر میں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ سے مجھے بیٹا دیا جو 2 دن بعد فوت ہو گیا، اس بات کو 1 مہینہ ہو گیا، دل سب بے چین ہے، میں نے توبہ بھی کر لی تھی، وہی بات ہے جو میں نے بیان میں کی، ایک تو حمل گرانا جائز نہیں ہے، آپ نے گرانے کی نیت کی لیکن آپ نے توبہ کر لی، نہیں گرایا، بیٹا پیدا ہوا، مر گیا 2 دن بعد، ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا جس کی بچپن میں اولاد دنیا سے چلی گئی اور صبر کیا، اس نے 3 بچوں کے بارے میں فرمایا کہ ماں کا مثال اس نے کہ ماں کو غم زیادہ ہوتا ہے، تو فرمایا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، صبر کرے، تو باپ کو بھی غم ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو نابالغ بچے دنیا سے جاتے ہیں، غیر مسلم کی نظر میں ضائع ہوتے ہیں، غیر مسلم روتا ہوا اچھا لگتا ہے کہ یار یہ چلے گئے، میں کاش میں پیدا ہی نہ ہونے دیتا۔ مسلمان کے لیے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بھائی آپ کی اولاد ہے، قیامت میں آپ کے لیے ذخیرہ ہے، جنت میں آپ کو اولاد کے طور پہ ملے گی ہے۔ تبھی نماز جنازہ میں دعا کیا مانگتے ہیں بچے کی، اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا۔ جب بچے کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے اس میں مغفرت کی دعا نہیں کی جاتی، وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، اس کو ہمارا سفارشی بنا، اور مشفع کا مطلب ایسا سفارشی جس کی تو سفارش قبول بھی کر لے، تو یہ تو آخرت میں ذخیرہ ہے، آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا، تو اس میں کوئی گناہ کی نحوست یا وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ پہلے تو بہت بچے مرا کرتے تھے بھائی، لوگ صبر کرتے تھے، پتہ نہیں کیا بے صبری ہو گئی ہے۔ مفتی صاحب اموات غیر احیاء، ان کا کیا ترجمہ ہے، مختصر تشریح کریں۔ اموات غیر احیاء کا مطلب ہے کہ مر گئے ہیں، زندہ نہیں ہیں، یہی مطلب۔ اس سے لوگ حیات النبی کے عقیدے پہ رد کرتے ہیں، اس پہ تفصیلی میں انشاءاللہ بیانات ریکارڈ کروانے والا ہوں۔ مفتی صاحب نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے ہم بستری جائز ہے؟ رخصتی ہم بستری کا دوسرا نام ہے۔ نکاح کے بعد میاں بیوی کہیں بھی تنہائی میں جمع ہو جائیں تو اٹ از کالڈ رخصتی، شریعت کی نظر میں یہ رخصتی بولو ہو گئی ہے، اب شریعت کے حکام سارے چینج ہو جاتے ہیں۔ رخصتی سے پہلے بیوی کو طلاق 1 دفعہ دے دی، نکاح ختم، رخصتی کے بعد 1 دفعہ طلاق دی ہے تو نکاح ختم نہیں ہوتا۔ تو رخصتی کسے کہتے ہیں؟ نکاح کے بعد کہیں بھی تنہائی میں مل گئے، جہاں وہ آپس میں ریلیشن قائم کرنا چاہتے تو کوئی رکاوٹ نہ ہوتی، تو شریعت میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رخصتی۔ ہمارے ہاں رخصتی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دلہن کے سر پہ قرآن رکھا ہے، سارے گھر والے روتے ہوئے، مائیں اس کو بٹھا رہی ہیں، کیمرے نے ماں کی طرف رخ کیا ہوا ہے کہ کتنا 50-50 میں آتا تھا نا، 50-50 میں بڑا زبردست آتا تھا وہ، اس میں دکھایا کہ ماں بیٹی کو رخصت کر رہی ہے روتے ہوئے نا، اور سب بہنیں رو رہی ہیں، اور گاڑی میں بٹھایا تو کیمرے والے نے کہا وہ بٹن آن کرنا بھول گیا تھا، اس نے کہا کم بخت اتنی مشکل سے روئی تھی، چلو دوبارہ واپس، پھر دوبارہ سے دلہن کو لے کر گئے، پھر روتے ہوئے، تو یہ نہیں معاشرے کا کلچر دکھایا کہ ان میں بھی ڈرامے بازیاں بہت چل رہی ہوتی ہیں۔ حالانکہ اب یہ رخصتی
رخصتی نہیں ہے. رخصتی وہ ہے کہ نکاح کے بعد اگر یہ پہلے کہیں تنہائی میں جمع ہو گئے ہیں تو شریعت میں رخصتی ہو گئی. رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہوتی ہے عورت پہ عدت نہیں ہوتی, ادھر مرد نے طلاق دی فوراً کہیں شادی کر لیں. لیکن جب تنہائی میں جمع ہو گئے, چاہے وہ چھپڑ میں کہیں ملے ہوں, ماں باپ کو پتہ بھی نہ ہو, اب اگر ڈیورس ہوگی تو عورت کو عدت گزارنا واجب. آج کل یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے, نکاح ہوتا ہے, لڑکیاں چھپ چھپ کے اپنے شوہر سے مل رہی ہوتی ہیں, ماں باپ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے تو 26 نومبر کی ڈیٹ متعین کی ہے. اب کیا ہوا, جھگڑا ہوا, میاں نے طلاق دی. اب خواتین فون کر کے کہتی ہیں کہ ہم تو رخصتی میں مل لیے تھے, تو اب شرن میرا تو کوئی اور رشتہ آ گیا ہے. کہتا ہوں آپ کے لیے نکاح حرام ہے, آپ عدت پوری کریں. کہہ رہی عدت کیسے پوری کروں؟ ماں باپ بولیں گے کیا کر رہی ہے بھائی, عدت کے دوران تو عورت گھر سے نہیں نکل سکتی ہے بھائی. تو اب پکڑی جاتی ہیں. پھر ماں باپ کہتے ہیں بھائی یہ گھر میں کیوں ہیں اور ابھی فوراً شادی کر رہے ہیں, کیوں نہیں کر رہی؟ وہ کہہ رہی نہیں 3 مینسز. تو اس لیے چوری جو ہے نا وہ چوری ہی ہوتی ہے. تو ایسے کام کیا کرو جو بعد میں افورڈ کر سکو. بعض تو پھر اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں کہ اسی عدت کے دوران شادی کر لیتی ہیں کہیں اور, وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے, غلط ہے وہ. تو رخصتی جب ہو گئی, میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو گئے, پھر طلاق کے بعد احکام کچھ اور ہیں, رخصتی سے پہلے کے احکام کچھ اور ہیں. پورا مہر مرد پہ واجب ہو جاتا ہے رخصتی کے بعد. تنہائی میں جمع ہو گئے, مرد کے ذمہ مہر واجب ہو گیا. سمجھتے ہو؟ بہت سارے احکام ہیں. اگر رخصتی کے بعد چاہے وہ چھپ کے ملے ہوں, عورت کو حمل ٹھہر گیا, تو شوہر اگر انکار بھی کرے گا نا کہ یہ میرا نہیں ہے, تو شریعت شوہری کے کھاتے میں ڈالتی ہے کہ تمہارا ہی ہے. تو بڑے مسائل ہیں, اس لیے یہ چیزیں چھپن چھپائی ان میں صحیح نہیں. اور ماں باپ کو چاہیے اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ جب وہ قائد اعظم کے مزار پہ مل ہی رہے ہیں اور ادھر جا کے ڈیٹے مار رہے ہیں, تو عزت کے ساتھ رخصت کر دو. کیا مصیبت بنائی ہوئی ہے تم لوگوں نے یار. نہیں جی پہلے وہ چمونی آپا آئیں گی, پھر وہاں سے خالہ آئیں گے, پھر ان کے ماموں سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ آئیں گے, پھر ابا وہاں رہتے ہیں. چھوڑو بھائی, ٹینشن نہیں لو. دیکھو نکاح ایک ایسی چیز ہے, مشکل بنانا چاہو تو اس سے مشکل دنیا میں کچھ نہیں ہے. آسان بنانا چاہو بہت آسان. پہلے میں مشکل بنا کے دکھاتا ہوں. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, کہیں نکاح کا پیغام بھیجو, لڑکی والے ارے بھائی ایک دم باتیں, ارے بھائی نکاح کوئی بچوں کا کھیل, مشکل. ایسی باتیں گھر کے خاندان کے بڑے کر رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی ذمہ داریاں ہیں بھائی, بچوں کا کھیل تھوڑی. اس کے ماموں ہیں امریکہ میں ہیں اور چچا اس کے وہاں رہتے ہیں, اور پھر لڑکی کی شادی کی تیاریاں ہیں, اور پھر بھائی اردو تباہی, جیسے ایسا لگ رہا ہے کراچی میں طوفان آنے والا ہے. لڑکا بھی یہی باتیں کر رہا تھا. بھائی ایکچولی ابھی نکاح ہے بھائی, 2 سال میں پہلے ایجوکیشن مکمل کر لوں, پھر اس کے بعد بھائی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے. ایسے بنا کے نا وہ بھائی کر کے آدمی لگے گا بھائی یہ پتہ نہیں کشمیر فتح کرنے جا رہا ہے. ہلکا لو, بہت ہلکا ہے بھائی. یہ لڑکی یہاں رہ رہی ہے, پارسل کر کے ادھر بھیجو اس کو. ادھر سے کیا پارسل کر دو ہے بھائی, 2 بول بلواؤ گواہوں کی موجودگی میں, بول پارسل کرو. ہمارے یہاں پارسل کا خاص انتظام ہے, لوگوں نے لکھا ہوتا ہے ریڈیو میں, تو پارسل کر دو. پہلے باپ کھلا رہا ہے, کون کھلائے گا؟ شوہر کھلائے گا. 2 روٹی کھلانے کیا مسئلہ ہے, کھلا دیں. تو بھائی الگ کمرہ چاہیے تو یار وہ کمرے تمہارے گھر میں 2-4 ہیں نا, ایک تھوڑا سا ان کے لیے خاص کر دو یار. ہوتے ہیں گھروں میں عام طور پر, نہیں تو یار تو رینٹ پہ لے لے. میری جب دوسری شادی ہوئی تھی میرے پاس تو نہ گھر نہ ایک پالس زمین کا بھی میں مالک نہیں تھا. شوق خاندانی رکھے ہوئے تھے ہم نے. دکان پکوڑوں کی تھی, باتیں کروڑوں کی. شوق خاندانی ہونے چاہیے. میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے جب پیغام بھیجا انہوں نے کہا کیسے رکھو گے بھائی, کوئی ہوا نا, اڑے بھائی. میں نے کہا بھائی کی ضرورت نہیں ہے بھائی, آپ لوگ یہاں رہتے ہیں. اب ظاہر ہے جب نکاح ہوگا تو ایک رات جب میں پہلی زوجہ کے پاس ہوں گا, دوسری تو اکیلی ہوگی نا, تو وہ کہاں رہے گی؟ تو بھائی سسرال کے قریب ہی کوئی لے لیتا ہوں گھر. تو وہاں 1 کمرے کا گھر مجھے کرائے پہ ملا, 2500 کرایہ تھا اس کا. تو میں نے ان کو دکھایا, میں نے کہا فی الحال یہ ہے, ٹھیک ہے نا, کمرہ بڑا ہے, اس کا ایک کچن ہے, ایک واش روم ہے, فی الحال رخصتی کر لیں. ادھر بھی تو رہ ہی رہی ہے نا, پارسل کر دیں وہاں, ٹھیک ہے نا. جب میں وہاں ہوں گا تو یہ وہاں ہوگی, نہیں ہے میں جس دن ہوا تو اپنے اماں کے گھر میں رہے بھائی.
کم از کم ماں باپ کی ذمہ داری تو ختم ہو گئی نا کہ بچے کی شادی نہیں ہو رہی, میاں بھی مل گیا, خرچہ بھی میاں دے رہا ہے, پارسل کر دو یہاں سے وہاں. ایسا ہی ہوا, نکاح کی فوراً ڈیٹ متعین ہوئی ہے, اور چونکہ دوسری شادی چھپ کے ہی ہوتی ہے ورنہ آدمی پکڑا جاتا ہے. چھپ کے مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ چھپا کے, عین وقت پہ نہیں بتانا پڑتا ہے. عین وقت پہ بتاؤ گے تو سسرال سے پٹو گے. تو میں نے کہا بعد میں پٹ جائیں, دولہا بنا ہوا بیٹھا ہوں پھر پٹوں, یہ صحیح نہیں ہے. اتنا میں قربانی نہیں دے سکتا, بعد میں بتا دوں, رخصتی ہو جائے پھر بتا دیں گے, لیکن عین وقت پہ بتانا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ بھائی نکاح پڑا ہوا یار. تو ایسے ہی ہوا, میں گیا, میں نے کہا بھائی میرے 2-4 دوست تھے, 2-4 جو بہت بہادر تھے وہ آ گئے, عین وقت پہ 8-10 بھاگ گئے. انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھتے بھائی اس معاملے میں. تو بیٹھے ہیں بھائی, وہی ہوا, نکاح ہو گیا, تو رخصتی ہو گئی, ہم لے گئے اس گھر میں. اور جب ہم پکڑے گئے پتہ چل گیا بھائی 2 ہیں, تو جو بھی پٹنا تھا پٹ گئے. صحیح ہے نا. تو یہی ہوتا ہے, جس رات میری باری نہیں ہوتی گھر والے اپنے والدین کے گھر میں, اس وقت کا سوچو. پھر ظاہر ہے جب انسان نکاح کرتا ہے تو اللہ کا بھی حکم پورا کر رہا ہے نا, تو اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں وسائل دوں گا. تو جیسے جیسے بچے ہوتے گئے وسائل بھی بڑھتے چلے گئے. پھر 1 کمرے والے گھر سے تھوڑے عرصے میں ہم 2 کمروں والے گھر میں آ گئے, پھر 3 کمروں والے گھر میں آ گئے. آئی بات سمجھ میں. اب اللہ کا شکر ہے میرے 5 بچے ہیں اور اچھا گھر ہے میرا. اگر میں اسی وقت سوچتا رہتا او بھائی کہاں سے پورے ہوں گے, تو بیٹھا ہوتا اب تک ایسے کہ ایسی جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں. حقیقت میرے وہ دوست جو یہ کرتے رہے نا, او بھائی کہاں سے پورے ہوں گے, اب تک 40 سال کے ہو گئے, کما رہے ہیں, چہروں پہ رونقیں ختم, ہر وقت بٹوے میں پیسے ہی دیکھتے رہتے ہیں, بھائی کرتے رہتے ہیں. تو نکاح کو ہلکا لو یار, پارسل کا انتظام ہے ہمارے یہاں. فی الحال 2500 کا ہی میں لے سکتا تھا اس وقت, 2005 کی بات ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ گھر ہے, یہ یہاں رہ لیں گے. پھر آہستہ آہستہ انسان کے وسائل کھلتے چلے جاتے ہیں. ویسے بھی جب آدمی پہ ذمہ داریوں کا بوجھ پڑتا ہے تو کمانے کی بھی پھر اسی طرح ذمہ داری سے سوچتا ہے. اس کو پتہ ہے بھائی اب پالتو لیے, ٹینشن کھلانا میں نے, پھر وہ سنجیدہ بھی ہوتا ہے. تو نکاح کو آسان کر دو. یہ جو ہے نا, یہ جو مسئلہ ہے پڑھائی, بھائی پہلے ایکچولی میں میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر میں 2 سال رہ گئے, پھر بھائی اتنی ٹینشن نہ لو, اس کو ادھر پارسل کرو, پڑھتے رہو. کس نے کہا ہے تمہیں یار, میں نے زیادہ پڑھائی شادی کے بعد کی ہے, اور دوسری شادی کے بعد اور زیادہ پڑھا ہوں میں نے جو 4 شادیوں والی کتاب لکھی ہے دوسری شادی کے بعد لکھی ہے, اور ایسے لکھی ہے کہ پوری رات بیٹھا رہتا تھا میں لکھنے کے لیے, اور اگر میں نے شادی نہیں کی ہوتی تو میں نہ لکھ پاتا. نکاح سے انسان کو سکون ملتا ہے, ذہنی بھی, دماغی بھی, صحت بھی اچھی ہوتی ہے, اور زیادہ کام کرتا ہے وہ. آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہو نکاح کے بعد بیوی کو ٹائم دینا پڑتا ہے, وہ ٹائم آپ کو بہت سارے ٹینشنوں سے بچا لیتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے, جب آپ کو بھوک لگتی ہے, آپ کھانا کھاتے ہو, ٹائم دیتے ہو نا روٹی کو, کیا خیال ہے, اب آپ کو یار میں کھانا چھوڑ دیتا ہوں, ایکچولی میرے آدھا ٹائم تو ناشتے میں اور کھانے میں اور ڈنر میں لگ جاتا ہے, اور پھر چائے گھٹکے میں لگ جاتا ہے, میں ٹائم بچاؤں گا, یہ ٹائم پڑھائی میں لگاؤں گا. ابے تو ٹائم بچا کے پڑھائی میں لگائے گا نا, وہ ٹائم تیرا پڑھائی میں صحیح طرح سے لگے گا نہیں. تو ہر وقت پیٹ کو پکڑ کے بار گٹکے کا, چائے کا اور کھانے کا دل کرے گا. اس کا حل یہ کہ یہ تھوڑا سا ٹائم کھانے پہ لگا دے, اس کے بعد تیرے دماغ کیا ہو جائے گا, فریش, پھر بیٹھنا کتاب لے کے پڑھتا رہ بیٹھ. تو جیسے کھانے کی مرد کو حاجت ہے, بالکل مرد اگر آدمی کا بچہ ہے, مرد ہے, انسان ہے, تو اس کو عورت کی حاجت بھی اسی طرح ہوتی ہے. تو اگر وہ حاجت اس کی پوری ہو جائے گی, آنکھ مٹکے چھوڑ دے گا, انٹیوں کو دیکھنا چھوڑ دے گا, ادھر ادھر دماغ, گھر کا انسان کا بچہ دوستیاں بھی چھوڑ دے گا, جو ٹائم زیادہ ویسٹ کرتے ہیں دوست. گھر کا انسان کا بچہ بن کے شرافت سے گھر میں رہے گا, بیوی آپ کے ساتھ بہت سارے کاموں میں مدد کرے گی. مجھے یاد ہے میری عادت تھی شام کو چائے پینے کی, تو اب کیا ہوتا ہے کہ گھر سے تعاون ہوتا ہے نا انسان کو, بھائی آپ خرچ کر رہے ہیں لیکن وہاں سے بھی تو تعاون ملتا ہے آپ کو, بہت سارے کاموں میں مدد ملتی ہے. اور اگر آپ کی بیوی ایجوکیٹڈ ہے تو آپ جس فیلڈ میں تعلیم حاصل کر رہے ہو اس میں وہ مدد کرے گی آپ کی. بہت سارے علماء ایسے گزرے ہیں جن کی بیویوں نے ان کے ساتھ اتنا تعاون کیا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے علامے تھے, ان کی جو زوجہ تھیں یہ بھی عالمہ تھیں, بہت ساری تحقیق میں ان کی زوجہ نے ان کی مدد کی ہے, تو اتنے بڑے انہوں نے اتنی کتابیں لکھی انہوں نے. تو
تو یہ جو فرض کر لیا گیا ہے نا کہ نکاح کرنے کے بعد کسی کام کا نہیں رہتا، یہ 100% غلط ہے۔ نکاح کرنے کے بعد انسان کا بچہ بنتا ہے، کام کا آدمی بنتا ہے، اور نکاح کیے بغیر کسی کام کا نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہو، وہ لونڈا لپاڑا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا؟ یہ لونڈا لپاڑا، کچھ بھی کہیں بھی پھٹ سکتا ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کہیں بھی گند کر سکتا ہے معذرت کے ساتھ۔ پارکوں میں تو آنے کی اجازت نہیں ہوتی لونڈے لپاڑوں کو، ان کو پتہ ہی ہے یہاں کا ماحول خراب کریں گے، لکھا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آئیں، تو پتہ ہوتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ آئے گا، تمیز سے بیٹھے گا، بغیر فیملی کے آئے گا، یہ لونڈا لپاڑا یہ گند کر کے جائے گا پارک میں، حقیقت ہے۔ تو جو پارک میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے وہ سائنسی ترقی کرے گا؟ یا وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بڑا بزرگ بنے گا؟ وہ تو نکاح کو آسان بناؤ، ویری ایزی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نہیں، بھائی ادھر پارسل کرو، میرے خرچے پہ کھائے گی، ختم ہو گئی بات، اتنی سی بات ہے۔ استخارے نکال رہے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، صحابہ تو ایسے ہی نکاح کرتے تھے۔ وہ ایک صحابی گئے ہیں کسی کے گھر میں اپنے دوست کا پیغام لے کے کہ وہ فلاں آپ کی ہمشیرہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے مجھے سفارشی بنا کے بھیجا۔ انہوں نے کہا میں ان سے تو نہیں کرنا چاہتا، آپ اگر میری ہمشیرہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ ایگری ہیں تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا چلو یار ٹھیک ہے، آپ کی نوازش، گواہ بلائے، ادھر ہی نکاح پڑھایا، چلو پارسل کا انتظام، لے گئے میری بیوی، کتنا آسان تھا یار۔ ہاں اعتماد ہو، ایسا نہیں کوئی بھی چرسی ہیروئن کی اٹھ کے آیا، آپ نے یہ حدیث سنی ہوئی تھی، آپ نے کہا پارسل کا خاص انتظام ہے، ایسا نہیں ہو کہ بندے پر پورا پہلے اعتماد ہو، اتنا ٹینشن نہ لو بھائی، کچھ اللہ پہ بھی توکل کرنا سیکھو۔ مفتی صاحب کسی لڑکی کی شادی اس کی ماں کے ماموں کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے، ماں کے ماموں، سگے ماموں ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی، زندہ ہیں ماشاءاللہ، ماں کے سگے ماموں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، وہ بھی آپ ہی کے ماموں ہیں۔ مفتی صاحب نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے میاں بیوی کا تعلق جائز ہے، لیکن اس میں جو مسائل ہیں، پیچیدگیاں، طلاق دے دی تو گھر والے تو یہ سمجھ رہے ہیں، بہت سے ایسا ہوا ہے چھپ کے رخصتی کر لی، بعد میں نہیں بنی، طلاق دی، اب لڑکی کنواری نہیں ہے، وہ کہیں اور نکاح کرتی ہے، نئے شوہر کو پھر وہ کنواری سمجھ کے نکاح کر رہا ہوتا ہے، وہ بڑے پیچیدگیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ جی بینک میں جو پانی رکھا ہوا ہے وہ انہوں نے خریدا ہوتا ہے، پانی سودی بینک میں، وہ پانی نہ پئیں، اور اگر پینا ہی ہے تو پہلے نیت کر لیں اتنے پیسے میں صدقہ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب قیامت کی ہولناکیوں پر انشاءاللہ بیان کریں گے، مفتی صاحب شرک پر بیان کریں، معاشرے میں شرک کئی دفعہ کیا ہے، مزید کریں گے انشاءاللہ۔ لڑائی ہو گئی ہے نا خاندان میں، جوڑ، اور اس میں میرا کردار بھی ہو سکتا ہے، پہلے سوچا کریں اس میں مفتی صاحب کچھ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک خاتون آئی کہ میرا شوہر مجھے بہت مارتا پیٹتا ہے، رو رہی تھی، پرسوں کی بات ہے، نیل بڑا ظالم آدمی ہے، تو میں نے کہا اپنے شوہر کو بلائیں، اس نے کہا وہ آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب آپ بتاؤ ایک بندہ میرے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں کیسے اس کے شوہر کو سمجھاؤں؟ تو ان خاتون کا میرے پاس آنا غلط تھا، ان کو تھانے جانا چاہیے تھا، ایسا ہی ہے نا۔ تو پہلے سوچو کہ ہمارا مسئلہ کتنا بھی بڑا ہے کہ مفتی صاحب حل کر بھی سکتے ہیں، حل جب کریں گے نا کہ جب دونوں پارٹیاں بیٹھیں، پھر میں اس کو کچھ خدا کے خوف سے ڈراؤں، وہ کہہ رہی ہیں مسئلہ حل کریں، تو بھائی میں کیسے حل کروں؟ ایک آدمی ظالم ہے، میں پولیس میں تو نہیں ہوں نا۔ تو آپ پہلے 100 دفعہ یہ سوچیں کہ یہ مسئلہ مفتی صاحب حل کرنے کی صلاحیت یا ان کو اتھارٹی ہے بھی کہ نہیں ہے، تو میں دونوں فیملیوں کو بٹھا کے تو مسئلہ حل کر، بہت سے حل ہوئے بھی الحمدللہ، خاندان جڑے ہیں، لیکن یک طرفہ معاملات میں کچھ نہیں کر سکتا، ایک بات۔ نمبر 2، میں سیٹنگیں کامیاب نہیں بناتا، یہ بہت لوگ تنگ کرتے ہیں، فون کر کے بھی، آ کے بھی، مجھے عشق ہو گیا ہے، لڑکی سے میرے تعلق بھی ہے، اس کے ابا نہیں مان رہے۔ یار ابا اگر نہیں مان رہے تو میں کیسے ابا کو، میں اچھا لگوں گا اس کے ابا سے کو مناتے ہوئے؟ لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کو جتنا اچھا جانتا ہے میں تھوڑی جانتا ہوں، اور وہ آپ کو جتنا اچھا جانتا ہے میں تھوڑی جانتا ہوں۔ باپ راضی نہیں ہو رہا، میں کیوں راضی کروں اس کو؟ میں تھوڑی باپ ہوں اس کا۔ تو میں ایسے معاملات میں بولے نہیں پڑتا، کیونکہ بعض دفعہ ایک وجاہت ہوتا ہے، روب ہوتا ہے، لڑکی کا باپ میرے سے متاثر ہو کے، وہ عقیدت مند بھی ہوتا ہے، وہ اپنی بیٹی دے دے گا، بعد میں پھر مجھے تانے دے گا، یار آپ کے کہنے پہ دی تھی ہم نے۔ تو ایسی سفارشیں میں نہیں کرتا، میں کہتا ہوں بھائی لڑکی کا باپ جتنا اچھا فیصلہ کر سکتا ہے، مفتی طارق مسعود اس لڑکی کے حق میں اتنا اچھا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میں اس معاملے میں بولو
سمجھتے ہو بات کو؟ تو ایسی چیزوں میں سیٹنگوں کو کامیاب بنانے کے لیے مجھ سے رابطہ نہ کیا کریں، کیونکہ میں بھی کسی سے رابطہ، سیٹنگ نہیں ہوتی لیکن ہم نے کئی جگہ پیغام بھیجا ہوتا ہے، نہیں قبول ہوتا تو ہم کسی سے رابطہ نہیں کرتے، صبر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ٹکڑے جس نے 3 کی ہوں گی شادیاں، تو سوچو اس نے درجنوں جگہ پیغام بھیجا ہوگا نا، تب جا کے 3 ہوئی ہیں، درجنوں جگہ سے تو ریجیکٹ ہوا ہوا، مسترد ہوا، دھتکارا ہوا ہوں میں۔ آپ ہماری 3 شادیاں تو دیکھ رہے ہیں، واہ 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 واہ، یہ نہیں دیکھ رہے کہ 300 جگہ سے ہمیں ریجیکشن ہوئی ہے، دھتکارے گئے ہیں، پابندی لگائی گئی ہے دوبارہ پیغام نہ بھیجنا، لیکن ہم پھر بھی صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس کی 300 جگہ رشتے ٹوٹے ہوئے ہوں، وہ آپ کا ایک جگہ رشتہ کہاں سے کرا سکتا ہے؟ تو یہ ہمارے بس میں نہیں۔ سمجھتے ہو بات؟ اتنی مضبوط دلیل دے دی میں نے آپ کو۔ آگے چلتے ہیں۔ مسائل کے لیے جب آپ رابطہ کرتے ہیں، ریٹن میں میں جواب نہیں دیتا، کیونکہ ریٹن میں جواب کے لیے جامعۃ الرشید ہے، وہاں ایک پروسیس کے تحت کام ہوتا ہے، تو آپ جامعۃ الرشید دارالافتاء کراچی، وہاں، کیونکہ اب اگلا جمعہ شاید میں سفر میں ہوں تو اس لیے میں پوری ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں۔ مسائل پوچھنے کے لیے اگر آپ تحریری جواب چاہتے ہیں نا، تو دارالافتاء جامعۃ الرشید احسن آباد کراچی، اس ایڈریس پہ TCS کر دیں، اپنا نمبر ڈال کے جوابی لفافہ بھی ڈال دیں تو اچھا ہے، ورنہ واپسی کا ایڈریس ضرور ڈال دیں، تو آپ کو ریٹرن میں اسٹیمپ کے ساتھ جواب مل جائے گا۔ یا بنوری ٹاؤن کے ایڈریس پہ بھیج دیں، بنوریا بھیج دیں، دارالعلوم کرنگی بھیج دیں، تو یہ پورے بڑے بڑے دارالافتاء بنے اس کام کے لیے۔ میں اگر ریٹرن میں جواب دینا میں نے کیا تھا، شروع ہو گئی تھی کہ میں عاجز آ گیا تھا۔ سمجھتے ہو بات کو؟ تو شرعی مسائل زبانی اگر پوچھنا ہے تو اس کا طریقہ ہے، میرا چینل ہے آسک مفتی طارق مسعود، اس چینل پہ جائیں، لکھا ہوگا مسائل پوچھنے کا طریقہ، اس طریقے کو فالو کریں، آپ کا جواب، سوال جواب باقاعدہ پراپر ریکارڈ ہو کے جائے گا ویڈیو میں۔ لیکن آپ سمجھتے ہو کہ پرسنل سوال ہے، ہم ریکارڈنگ نہیں چاہتے، آئی بات سمجھ؟ تو پھر آپ فون کرتے رہیں، جس وقت میں اٹھا لوں گا میں جواب دے دوں گا۔ سمجھتے ہو؟ میں ٹائم متعین میں نے جب بھی کیا ہے نا، تو اس ٹائم کو میں فالو نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی نہ کوئی کام مجھے پڑ جاتا ہے، پھر لوگ برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب نے ٹائم دیا فون نہیں اٹھا رہے، تو میں پھر عموماً عصر کے بعد یا رات کو میں اٹھا لیتا ہوں، یا جب گاڑی میں ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں نا تو ہینڈ فری ہوتا ہے تو پھر میں فون اٹھا لیتا ہوں، لیکن وہ آپ کی قسمت ہے، کیونکہ میں مجبور ہوں، میں ٹائم نہیں دے سکتا، میں نے متعین ٹائم کیا تو میرے اس میں کوئی دوسرے کام پڑ جاتے ہیں، پھر لوگ برا بلا کہنا شروع کر دیں، ٹائم مار دو، اٹھا لیا، متصل لا لیا، جب چاہا فون اٹھا لیا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ مسائل کے لیے مجھ سے رابطہ نہ فرمائیں، رشتے میں نہیں کراتا، اس میں لوگ بہت تنگ کر رہے ہیں مجھے، میری فلانے کی شادی کرا دیں، میری شادی کرا دیں، خواتین کہہ رہی ہیں میں طلاق یافتہ ہوں، میری شادی کرا دیں۔ بھائی میرا شادی دفتر نہیں ہے، میں شادی نہیں کرا سکتا، میں شادی کی ترغیبات دیتا ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے شادیاں کرانا۔ میں آپ کو اگر کھانے کی ترغیب دوں کہ وقت پہ کھانا کھا لیا کرو، اب یہ تو نہیں کہ میں پراٹھے لے جا کے کھلاؤں گا آپ کو، میں ترغیب دوں گا بھئی کھانا صحت کے لیے اچھی چیز ہے، ایسے کھانا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے، یہ بتاؤں گا، ہوٹل تھوڑی کھول کے بیٹھ جاؤں گا میں، تو میں آپ کو نکاح کی ترغیب دیتا ہوں، رشتے میں نہیں کراتا، یہ میرا کام نہیں ہے، میں دوسرے کاموں سے رہ جاؤں گا، کوئی رشتوں کے سلسلے میں مجھ سے رابطہ نہ کرے۔ تو اور خوابوں کی تعبیریں میں نہیں بتاتا، کیونکہ خواب پتہ نہیں کس کو، روزانہ ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ آ رہا ہے، 20 کروڑ کی آبادی میں مگر روزانہ بتانا شروع کر دوں میں تو پاگل ہو جاؤں گا یار۔ تو بھائی جیسے ہی کوئی بندہ کہتا ہے نا مجھے خواب آیا، اپنی ذمہ داری پہ آیا، صبح اٹھو اپنے کام پہ جاؤ، جاگتی حالت اگر اچھی گزر رہی ہے برے خوابوں سے ڈرو مت، جاگتی حالت خواب بری گزر رہی ہے اچھے خوابوں سے دھوکہ مت کھاؤ۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کوئی نیک عمل پہ زندگی گزار رہا ہے، روزانہ خواب میں جہنم میں جل رہا ہے، ٹینشن نہ لے، کیوں؟ جاگتی حالت کیا ہے؟ اچھی ہے، نیک عمل کی توفیق مل رہی ہے، اور کوئی برے عمل کر رہا ہے روزانہ خواب میں جنت الفردوس میں ٹہل رہا ہے، خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ آئی بس، کیونکہ جنت اور جہنم کا مدار عمل پر ہے، خوابوں پر نہیں۔ خواب کی ایک حقیقت ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اتنی جتنی لوگوں نے بنا دی ہے اتنی نہیں ہے، تو اس لیے خوابوں کی تعبیر نہیں، استخارے میں نہیں نکالتا، اور کسی کا باپ بھی استخارہ نہیں نکال سکتا۔ استخارے میں کچھ نکلے گا تو نکالے گا نا، اپنا دماغی تخیل ہوتا ہے کہ یہ نظر آیا، یہ نظر آیا، اس سے زیادہ استخارے آج کل کے استخاروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو
جو سنت استخارہ ہے وہ یہ ہے، آپ استخارے کی 2 رکعت پڑھیں، استخارے کی دعا مانگیں، کریں وہی جو کھوپڑی میں آ رہا ہے۔ استخارے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے کہا میں استخارہ کر کے جو بات میرے دماغ میں آئے وہ کروں، میں نے کہا استخارے سے پہلے بھی جو بات دماغ میں آئے وہی کرنی ہے، استخارے کے بعد بھی جو، کیونکہ جس آدمی کے دماغ میں کچھ اور آ رہا ہو، کر کچھ اور رہا ہو، وہ پاگل ہے۔ دماغ میں کچھ اور آ رہا ہے، کر کیا رہا ہے؟ تو استخارے کا دماغ سے کوئی تعلق نہیں ہے، استخارے میں یہ ہوگا اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے، کرنا وہی ہے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے۔ تو اب الٹا سیدھا کوئی چرسی کا رشتہ آ گیا، استخارے میں ہری بتیاں نظر آ رہی ہیں، گرین، پھر بھی نہیں کرنا، کیونکہ دماغ سے سوچو گے تو دماغ کہے گا چرسی اس قابل نہیں ہوتے۔ اور اگر کسی ڈاکٹر کا رشتہ آیا، شریف خاندان ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، سیلری بھی اچھی ہے، بہت ہینڈسم بھی ہے، استخارے میں روزانہ جہنم کی آگ بھی دیکھ رہے ہو نا، اگر پھر بھی اس کو رشتہ دینا ہے۔ کھوپڑی کہتی ہے کہ اس اور کیا چاہیے تجھے، ٹھیک ہے نا، اس سے اچھا کہاں سے لے کر آئے۔ تو یہ جو خوابوں کے لوگوں نے کر لیا ہے نا، تو استخارے میں نہیں بتاتا، خوابوں کی تعبیریں نہیں بتاتا، مسائل کا جواب دیتا ہوں، اس کا اسٹائل یہ ہے، ریٹن میں جواب نہیں دیتا، ریٹن میں جامعۃ الرشید سے رابطہ کرو یا بنوری ٹاؤن سے رابطہ کرو، زبانی جواب دیتا ہوں، اس کا طریقہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ